نحمد ون صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخلیق کار کے آج کے پروگرام کے حوالے سے ہم آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ آج کا جو پروگرام ہے یہ تخلیق کار کا 106 نمبر کا پروگرام ہے، ماشاءاللہ، اور آج مختلف نثر کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اپنے افسانچے، مقالے، تحریر، کالم کچھ بھی آپ نثری طور پر پیش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ کو، جو ہماری نامور کار بھی ہیں اور شاعرہ و ناول نگار بھی، اور لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ اور روبینہ صاحبہ میں آپ کو ایڈمن بھی بنا رہا ہوں، ساتھ اگر میرا کوئی مسئلہ ہوگا نیٹ کا تو آپ دیکھ لیجیے۔ تو کلام پاک سے نصیحت سنائیں۔ جی چلیں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ ہم رات کے چاند اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ وہی خدا ہے جو قطرے کو بنا دے کلزم، وہی خدا ہے جو قطرے کو گوہر کرتا ہے، اسی کے کرم سے ہے یہ رنگ قوس و قزح، وہی خدا ہے جو ذرے کو کمر کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعت کے چند اشعار ہیں۔ نعت کہنا، اسے پڑھنا، اس کو سن لینا، یہ صدقہ سعادات ہے خدا کا چن لینا۔ وہ ایک وقت دعا چشم نم حضرت آدم، وہ ایک واسطہ میرے آقا خدا کا سن لینا۔ سبحان سب اللہ۔ نبی سارے الہامی کتابیں ساری، بنے گی نعت حضور سب کی وفا چن لینا۔ مکان و لا مکان ہو منتہا یا روز حشر، یاد رکھنا نام حضور جس پہ سر دھن لینا۔ ایک پیغام ہے ارحم یہی ازل تا ابد، اللہ سے کن لینا اور کن سے فایا کن لینا۔ ماشاءاللہ، نعت بہت کہنا، اس کو سن لینا، یہ صدقہ سعادات ہے خدا کا چن لینا۔ سبحان اللہ۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے جی ساتھ ماشاءاللہ، افراد بھی سبحان موجود اللہ۔ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ارحم صاحب، میں درخواست کروں گی کہ مجھے آج میرا پوتا گھر پہ نہیں ہے، تو یہ نہ ہو کہ مجھ سے یہ پھر زوم وغیرہ اکثر نہیں وہ ہوتے، نہیں آپ جوائن رہیں، کچھ میں لائٹ ابھی کر۔ آپ کو سیکنڈ آپ کو بلاؤں گا۔ ابھی ہمارے جی درمیان موجود ہیں جی محترم جناب اصغر کاظمی صاحب، کراچی سے ان کا تعلق ہے، جن کی 25 کے قریب جی کتابیں ہیں اور ہمارے صدارتی پینل کے ممبر ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے حسرت شناسی پر بہت کام کیا ہے۔ صرف حسرت شناسی کے حوالے سے ان کی 9 کتابیں ہیں، اور بہترین اچھا، تحقیق اور محقق نقاد ہیں محترم جناب اصغر کاظمی صاحب۔ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اور جو بھی اپنی نگارش پیش کرنا چاہیں اپنا فن پارہ پیش کیجیے۔ محترم جناب اصغر کاظمی صاحب۔ بہت شکریہ ارحم صاحب، آپ نے آج کے مجھے موقع دیا رب کشائی کا۔ میں اپنی کچھ پیشہ ورانہ مصروفیات کی بنا پہ زیادہ وقت نہیں نکال سکا اور کوئی بہت ہی تفصیلی مقالہ آج نہیں پیش کر پاؤں گا، البتہ ایک چھوٹا سا مضمون جو ہے وہ پیش خدمت ہے۔ عنوان ہے ناول، ناولیٹ اور افسانہ۔ جی تو سماعت کیجیے۔ اردو نثر نگاری کی ابتدا تصوف سے متعلق اشرف جہانگیر سمنانی کے مضامین سے ہوئی۔ ان مضامین کو 1308 میں رسالہ کی شکل میں شائع کیا گیا، لیکن اردو کا پہلا باقاعدہ دور دکن کا ہے، جہاں صوفیاء کرام نے مختلف مذہبی مسائل پر رسالے تصنیف کیے۔ اس دور میں حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی تصنیف معراج العاشقین نے بہت شہرت پائی۔ ادبی اعتبار سے دیکھا جائے تو دکنی دور کی سب سے مشہور کتاب ملا وجھی کی سبرس ہے،
جس کا سن تصنیف 1938-39 کے درمیان ہے، اور اردو نثر کے افسانوی ادب کی یہ پہلی باقاعدہ کوشش شمار کی جاتی ہے۔ ملا وجہی نے اس کتاب کو داستان کہا ہے۔ معلوم ہوا کہ داستان میں کوئی قصہ ہوتا ہے، قصہ طویل اور پیچ در پیچ ہوتا ہے، اس میں عشقیہ پہلو بھی شامل ہوتا ہے اور مافوق الفطرت موجود ہوتے ہیں۔ چنانچہ باغ و بہار، طوطا کہانی، آرائش محفل، قصہ حسن و عشق، داستان امیر حمزہ، دوستان خیال جیسی طویل کہانیوں کو داستان میں شمار کیا جانے لگا۔ جلد ہی اردو نثر میں کچھ ایسے نثر نگار پیدا ہو گئے جنہوں نے داستانوں کے خیالی یا فرضی واقعات سے اجتناب کیا اور عوام کی اخلاقی اصلاح کی جانب توجہ دی۔ اس طرح اردو نثر کو یورپ کے نئے اسلوب سے متعارف کرایا جسے ناول کہا جاتا ہے۔ ناول انگریزی ادب سے اردو میں آیا، جس کے معنی نئی چیز کے ہیں۔ داستانوں کے برعکس ان میں عام انسانی زندگی میں پیش آنے والے واقعات، حالات اور معاملات اس انداز میں بیان کیے جاتے ہیں کہ پڑھنے والے کے لیے دلچسپی کا باعث ہوتے ہیں۔ ناول میں ناول نگار زندگی کے مواقع پیش کرتا ہے، حقیقی اور واقعی موضوعات کے اعتبار سے ناول کا میدان عمل اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے، اتنی وسعت جتنی وسیع خود انسانی زندگی ہے۔ ناول میں عام طور پر ان زندگیوں کو پیش کیا جاتا ہے جن میں مد و جزر ہو، تغیر و تبدل ہو، عروج و زوال ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلکشی کا سامان تو ایسی ہی زندگیوں میں ملتا ہے جس میں خارجی حالات کی اور انسان کی داخلی کیفیات کی کشمکش پائی جاتی۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناول اپنے آغاز سے اختتام تک کئی منزلیں طے کرتا ہے۔ متعدد مقامات پر اس میں مختلف واقعاتی تنوع پیدا کیا جاتا ہے تاکہ قاری کی دلچسپی برقرار رہے، اس میں تجسس موجود رہے، اس کے اندر حیرت و مسرت اور خوف و غم کے مختلف جذبات پیدا ہوتے رہیں۔ اسی بنا پر آئندہ پیش آنے والے واقعات معلوم کرنے کی لگا رہتا ہے۔ اردو نثر کو ناول سے روشناس کرانے کا سہرا ڈپٹی نذیر احمد کے سر ہے، جنہوں نے میرات العروض، توبۃ النصوح، فسانہ مبتغیٰ اور ابن الوقت جیسے اصلاحی ناول لکھے۔ اس کے بعد عبدالحلیم شرر نے ناول کے فن ترقی دی، پھر پنڈت رتن ناتھ سرشار ہمارے سامنے آئے۔ یوں یہ سلسلہ چل نکلا اور مرزا محمد ہادی رسوا کا ناول امراء جانتا جیسا شاہکار ناول سامنے آیا۔ پھر منشی سجاد حسین، مرزا محمد سعید، علامہ راشد الحسین، پریم چند، عزیز احمد، سجاد ظہیر، عصمت چغتائی، کرشن چندر احمد اسلم، ڈاکٹر محمد احسن فاروقی، قرۃ العین حیدر، خدیجہ مستور، جمیلہ ہاشمی، فضل احمد کریم فضلی، عبداللہ حسین اور ممتاز مفتی جیسے بلند پایہ ناول نگاروں نے اردو کو بہترین ناول عطا کیے۔ ناولوں کے شانہ بشانہ جس صنف ادب نے ترقی کی وہ افسانہ ہے۔ افسانے کا بنیادی عنصر زندگی ہے اور فنی اعتبار سے افسانہ ایک مختصر کہانی جس میں زندگی کے محدود اور مخصوص پہلوؤں کو پیش کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر
افسانے کا ڈھانچہ ہلکا پھلکا اور نازک ہوتا ہے، اس میں ایک مرکزی عمل ہوتا ہے اور ایک ہی تحریک پلاٹ فرما ہوتی ہے۔ افسانے کا پلاٹ سادہ اور چھوٹا ہوتا ہے، اس کے برعکس ناول کے مرکزی پلاٹ کے ساتھ ساتھ کئی ضمنی پلاٹ بھی ہوتے ہیں۔ پروفیسر سید وقار عظیم کے بقول افسانے کے مطابق عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ ناول کی ایک مختصر شکل ہے۔ اس خیال کو غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ناول سے افسانے نے صرف آرٹ لیا ہے اور اس آرٹ میں ضرورت کے مطابق برابر تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ موجودہ صورت میں ناول اور مختصر افسانہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ دونوں کا فن، دونوں کی لطافتیں، دونوں کی اچھائیاں اور برائیاں بالکل الگ ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افسانے کی بنیادی شرط اس کا اختصار ہے۔ انسانی زندگی میں ہر لمحہ تخیلات رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن افسانے میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ ان سب کو بیان کر سکے۔ اس میں زندگی کے ایک ہی واقعے یا موقع کی تصویر پیش کی جاتی ہے جو اپنی جگہ ہر طرح مکمل ہوتی ہے۔ ناول میں حیات انسانی کی مکمل تصویر کشی کی جا سکتی ہے، اصل مقصد کے ساتھ ضمنی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ افسانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی طوالت اتنی ہے کہ اسے آدھے گھنٹے سے 2 گھنٹوں کے درمیان پڑھا جا سکے، جبکہ ناول کے لیے طوالت کی کوئی حد مقرر نہیں۔ ناول اور افسانے میں یہ فرق بھی پایا جاتا ہے کہ ناول میں بہت سے کردار ہوتے ہیں اور افسانے میں چند ضروری کرداروں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ناول میں مختلف واقعات مختلف اور متنوع اثرات پیدا کرتے ہیں، جبکہ افسانے کا ایک بنیادی نقطہ ہوتا ہے اور تمام واقعات اسی ایک نقطے کو ابھارتے نظر آتے ہیں۔ افسانہ زندگی کے صرف ایک پہلو پر روشنی ڈالتا ہے اور ناول زندگی کے تمام پہلوؤں کی نقاب کشائی کرتا ہے۔ میں یہاں ڈاکٹر احسن فاروقی کا قول پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ لکھتے ہیں، مختصر افسانے اور ناول میں وہی فرق ہوتا ہے جو کسی دریا اور سمندر میں ہے، اور جس طرح سمندر کو محض دریاؤں کا مجموعہ نہیں کہہ سکتے، اسی طرح ناول کو بھی مختصر افسانوں کا مجموعہ کہنا غلط ہے۔ سمندر اور دریا دونوں میں ہوتا تو پانی ہی ہے، مگر سمندر کے پانی کا رنگ اور مزہ مختلف ہوتا ہے۔ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر جو سما دکھائی دیتا ہے وہ دریا کے کنارے کے سما سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ افسانہ نگار اور ناول نویس کے مزاج میں طرز ادا کا مختلف ہونا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں اصناف ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ جہاں تک ناولیٹ کی بات ہے تو اس سلسلے میں آکسفورڈ ڈکشنری میں ناولیٹ کو ایک علیحدہ صنف ادب قرار دینے کی بجائے محض ایک چھوٹا ناول کہہ کر بات ختم کر دی گئی۔ تھامس ایچ ازر کی رائے ہے کہ ناول ایک بالکل مختلف صنف ادب کا درجہ رکھتا ہے، چنانچہ لیکن ڈاکٹر وزیر اعلیٰ کی رائے ہے کہ اکبر کے ازر کے قول کے مطابق ناولیٹ میں اثرات بالواسطہ طریقے سے اختیار کرتے ہیں، لہذا ہم زیادہ سے زیادہ اسے ایک مختصر ناول کا نام دے سکتے ہیں۔ دراصل ناول اور افسانے کے درمیان کی چیز ہے، اس کا پلاٹ مختصر ہوتا ہے مگر اس کی ضخامت افسانے سے ضرور زیادہ ہوتی۔ ناول کے مقابلے میں اس کے کردار کم ہوتے ہیں، مگر افسانے کے مقابلے میں اس کا ذخیرہ الفاظ زیادہ ہوتا ہے۔ ناولیٹ کی عمدہ مثالیں ہمارے ہاں موجود ہیں، جن میں سجاد ظہیر کا ناولیٹ، لندن کی ایک رات، علامہ نیاز فتح پوری کا ناولیٹ ایک شاعر کا انجام، عبداللہ حسین کا ناولیٹ نشیب، راجندر سنگھ بیدی کا ناولیٹ ایک چادر میویسی، ڈاکٹر محمد احسن فاروقی کا ناولیٹ
सुबह बनारस, हयातुल अंसारी का नावरेट मदार, बानो कुदसिया का नावरेट पर्दा, मुस्तंजर हुसैन तारा का नावरेट पाख्ता, कुदरतुल्लाह शहाब का नावरेट या खुदा, करामुल्लाह का नावरेट गर्द शब, सायरा हाशमी का नावरेट सिया बर्फ और बुशरा रहमान का नावरेट एक आवारा की खातिर खास तौर पर काबिल जिक्र। मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। नाबिल हो या अफसाना या फिर नावरेट, हर सूरत में मयार का ख्याल रखा जाना ज़रूरी है ताकि हमारे नस्ली सरमाए में उम्दा इजाफा होता रहे। अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत खूब काज़मी साहब, बहुत खूब। बहुत खूब। जी डॉक्टर साहब, आप इस पे तबसरा पेश करें अपना। जी डॉक्टर साहब, आप असगर काज़मी साहब की गुफ्तगू पे तबसरा पेश करें। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, जी असगर काज़मी साहब जो हसन शनासी का और रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है और एक ख़ास पहचान रखते हैं। आज बहुत उन्होंने नावल, नावलट, अफसाना, फिक्शन को बड़े खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे उसकी एक रिवायत और इर्तिका को बयान किया। जी जी और बिल्कुल। ये ऐसे मकाला जात जो हैं वो नो आमोज और नए स्कॉलर्स के लिए, नए दोस्तों के लिए और तालिब इल्मों के लिए यकीनन एक बड़ी कमाल चीज़ होते हैं। चूँकि अब नावल, अफसाना, नावलेट और उन्होंने उसका आगाज़ और फिर उसके इर्तिकाई मराइल उनके जो थे, जिस ज़माने में थे, वो सारे बड़े खूबसूरती से बयान किए और उन तमाम बड़े नावलों का, नावल निगारों का नाम इसमें गिनवाया और आखिर पे हमारे बानो कुदसिया तक उन्होंने उन नावलेट जितने भी इस वक्त शुरा पाक हैसियत की हामिल हैं उनका जिक्र किया है। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से और इख्तिसार के साथ उन्होंने इस पे बोला जाए तो काज़मी साहब यकीनन 2 घंटे बोल सकते थे, जो मेरा ख्याल है। बहुत शुक्रिया। हाँ फिक्शन एक जी ऐसी चीज़ है कि जब एक दिलचस्पी और उस फील्ड में काम करने वाले अहबाब जब बात करते हैं तो बात करते चले जाते हैं यकीनन। तो उन्होंने अपनी बहस को, अपने मकाले को समेटा है और इस इख्तिसार के अंदर एक हमें इजमालियत के अंदर एक तफसील भी मिलती है और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने इसको निभाया। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस बज़म में इस मौजू को चुना। यकीनन जब रिकॉर्डिंग होगी तो ये मौजू बहुत सारे लोगों के काम आएगा, ख़ास तौर पे बेश- उर्दू अदब के तालिब इल्मों के लिए ऐसी चीज़ें जो हैं वो बड़ी उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं होती। तो बहुत काज़मी साहब को मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया सर। बहुत आपको शुक्रिया। आप जाना भी है कहीं और आपने जाते जाते एक अदबी लंगर भी पेश कर दिया, बड़े ममनून है आपके, बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यार डॉक्टर साहब। जी जनाब जी मुफ्ती साहब तशरीफ लाए सर, बहुत शुक्रिया जी। मेरी आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है। जी हमारी आराम आवाज साहब। आप अयाज मुफ्ती साहब आए हैं, खुश आमदीद सर आपको। जी जी बड़ी और नवाजिश। ठहरिए, मेरी आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल जी आ आ रही रही मुफ्ती है। साहब आपकी आवाज़ आ रही है। बड़ी हस्बे नवाजिश। रिवायत आप पूरी अंजुमन के साथ लाए हैं, बहुत शुक्रिया। आपका जो पस मंजर होता है फिर पूरी अंजुमन हमें नजर आ रही होती है कुरान की। अयाज मुफ्ती साहब की ये बड़ी इनफरादियत है कि वो पूरी बज़म को अपने साथ सजा के साथ साथ चलते हैं। बड़ी बहुत अच्छा लगता है। ये इसे इन्हें कहा जा सकता है कि ये अपनी जात में अंजुमन है। बिला शुबा जी, ऐसे ही लेकिन है। वो अंजुमन वो वाली नहीं जो मुबीन मलक वाली है। यार मुफ्ती साहब, आपकी किताब की रूनवाई का प्लान रखना है, आपने मुझे पीडीएफ नहीं भेजा, तो अभी जी जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं जल्द करें आपसे उस पे जी कांटेक्ट करता हूँ। इंशाल्लाह जल्द वो भी होगा। तो
اور میرے شکر۔ ابھی نا جو نصرت آتی ہیں ان کا کوئی ایمرجنسی ہے کام آج، ان کے بعد میں آپ کو بلاتا ہوں گا. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ابھی کوئی بات محترمہ جی نصرت نسیم صاحبہ آپ اپنی نوازش پیش کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تعارف تو میرا ہو چکا ہے، اور میں اپنی آنے والی کتاب جو میرے رپورتاج کے پر مشتمل ہے، کافی سارے رپورتاج میں نے لکھے جس میں سے بیشتر ہم سب کی ویب سائٹ پر شائع ہوئے اور پسند کیے گئے، تو میں اب ان کو اکٹھا کر کے کتاب کا مسودہ تیار ہو گیا. میں اس میں سے آپ کو ایک رپورتاج آج پیش کرتی ہوں. جی جی انشاءاللہ. جی نباتن گوش ہیں ایک ہم. جی شکریہ بہت بہت. ایک روشن و دل روا دن کی کتھا. مہر عالمتاب نے، میری آواز صحیح آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی جی آپ کے بات بالکل مہر عالم تاب کی آپ طرح آ آ رہی رہی ہے. ہے. جی جی. مہر عالمتاب نے اپنے جلوے بکھیرے اور پوری آب و تاب سے چمکنے لگا تو اپنے نصف بہتر کے ہمراہ گھر سے نکلے. حسب معمول اپنے سفر کا آغاز دعاؤں اور مناجات سے کرتے ہوئے موٹر وے پر آئے تو دل مسرت سے لبریز تھا. سال بھر کی علالت، چلنے پھرنے سے معذوری، کہیں آنے جانے سے لاچاری، تو آج جب میں پشاور جا رہی ہوں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، تو یہ بات باعث مسرت بھی اور باعث شکر بھی ہے. شکر اس رب کریم کا جو بیمار کرتا ہے تو شفا بھی وہی دیتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. موٹر وے کی دونوں طرف سرسبز درخت گویا کھلکھلا کر ہنس رہے تھے. آسمان زیادہ نیلا اور خوبصورت لگ رہا تھا. مہر تابہ نے اپنا تسلط یوں جما لیا تھا کہ کائنات روشن تر اور خنکی میں اب ہلکی سی گرمی در آئی تھی جو اچھی لگ رہی تھی. رات اور دن اللہ سبحانہ و تعالی کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی اور اس کے لاشریک ہونے کی دلیل ہے. کبھی کبھی زندگی میں بھی رات کی طرح آزمائش و ابتلا کے اندھیرے در آتے ہیں. ایسے میں دعا اور امید کے چراغ ہی ہیں جو ان تیرہ و تار راتوں میں امید سحر کو جگائے رکھتی ہیں. الحمدللہ میرا دل شکر سے لبریز ہے کہ آج میں ایسے روشن دماغ لوگوں سے ملنے جا رہی ہوں جو اجالوں کے نقیب اور روشنی تقسیم کرنے والے ہیں. وہ مہربان اور خوش خلق دو ہستیاں جنہوں نے میری بیماری میں باقاعدگی سے دعاؤں کے پھول بھیجے. آپ کے لیے دعائیں اور دل سے دعائیں. یہ پیغام مجھے خوش کر دیتا. میڈم آپ ہماری دعاؤں میں یہ سندیش سرشار کر دیتے. شکر گزاری، مسرت اور ایسے ہی خیالوں میں غلطاں و پیچاں. آپ کی آواز کم ہو گئی ہے، اپنی آواز صحیح کریں. جی محترمہ نصرت نسیم صاحب اپنی جی آواز کسی کا فون آ گیا تھا. جی 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 شکر گزاری، مسرت اور ایسی خیالوں میں غلطاں و پیچا اس عظیم درس کا پہنچ گئے. علم و آگہی تقسیم کرنے والی اساطیری اور تاریخی عمارت کے اندر داخل ہوئے. تشنگان علم کی ٹولیاں جا بجا میوے خرام تھی. تو جی ہم پشاور کی عظیم الشان یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے سامنے جا رکے، اپنا واکر نکالا. اتنے میں شعبہ اردو کے چیئرمین منکسر المزاج ڈاکٹر سلمان علی نے باہر آ کر پرجوش سواگت کیا. ان کے ساتھ کچھ اور پروفیسر صاحبان بھی تھے. انہوں نے میرا تعارف کروایا. میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کے دفتر میں داخل ہوئی. انہوں نے لپک کر اپنی اونچی کرسی کھینچ کر مجھے بیٹھنے کو کہا. شعبہ اردو کے چیئرمین کی اونچی کرسی پر بیٹھنے میں مجھے کچھ تامل ہوا. ڈاکٹر سلمان نے کرسی آگے کی. میڈم بیٹھیں. بیٹھ کر دل تشکر سے بھر گیا. اتنے میں نسیم بھی آ گئے. ڈاکٹر فرحانہ قاضی میرے قریب آ کر بیٹھ گئی.
بات چیت کرتے ہوئے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی آپ نے کتنا پیارا رنگ پہنا ہے. میں نے کہا یہ آپ کا حسن نظر ہے. اس پر انہیں یاد آ گیا کہ گزشتہ سال بے نظیر بھٹو وومن یونیورسٹی میں لٹریچر فیسٹیول میں بھی آپ نے جو رنگ پہنا تھا وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا. اتنے میں ہنستی مسکراتی خوش ادا خوش جمال روبینہ شاہین بھی تشریف لے آئی. بہت اچھا تپاک اور جی آپ کی ہم نام ہے بہت پیاری. اچھا بہت اچھا تپاک اور گرم جوشی سے گلے لگایا. انہیں ڈین بننے کی مبارکباد دی. محبت کے بھی کتنے رنگ اور روپ ہیں اور اپنے من پسند دل کے قریب لوگوں سے مل کر جو روحانی خوشی ہوتی ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی. ڈاکٹر سلمان علی نے شیلف سے اپنی زیر نگرانی مریم آوان کا لکھا ہوا مقالہ نکالا. ڈاکٹر سلمان شعبہ اردو کے چیئرمین ہیں اور ان کی پی ایچ ڈی کا مقالہ اردو کی منتخب خود نوشت سوانح عمریوں میں مافوق الفطرت عادات اور واقعات کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ پر ہے. انہوں نے 75 آبیتیوں میں سے 50 آبیتیاں منتخب کر کے ان پر تحقیقی اور تنقیدی مقالہ تحریر کیا. آبیتی کو پرکھنے کا وہ ایک کڑا معیار رکھتے. ان کا میری آبیتی کو منتخب کرنا اور اپنی زیر نگرانی گولڈ میڈلسٹ طالبہ سے اس پر کام کروانا میرے لیے فخر و انبساط اور اللہ کی بہت بہت شکر گزاری کا باعث ہے. ڈاکٹر سلمان جن کے بارے میں روبینہ کہتی ہیں یہ پکا درویش بندہ ہے. ڈاکٹر سلمان ادبی محافل تام جھام نمود و نمائش سے قطعی گریزاں ہیں. سادگی اور منکسر المزاجی کا پیکر ایشے درویش صرف انسان کے ہاتھ سے مقالہ وصول کرنا بھی باعث اعزاز ہے. روبینہ نے اپنے موبائل کے کیمرے میں ان لمحات کو محفوظ کیا. ہم نے اپنا سفر نامہ کھلی آنکھوں کا خواب پیش کیا. پھر روبینہ کو اپنا سفر نامہ دیا تو ڈاکٹر سلمان نے تصویریں دی. ان پر مسرت لمحات کے بعد میز پر چائے لگا دی گئی. ہمارے منع کرنے کے باوجود پرتکلف چائے کا انتظام کر لیا گیا. چائے پر ڈاکٹر فرحانہ قاضی ڈاکٹر سہیل بھی موجود تھے. چائے چاہ کے ساتھ پی گئی. چائے چاہ کے ساتھ پلائی گئی اور بہت عمدہ علمی اور ادبی گفتگو نے چائے اور سموسوں کے لطف کو دوبالا کیا. چائے پر آبیتیاں شاعروں کی تالیاں نجی یونیورسٹیوں کا کردار اور ادیبوں کی خود ستائی بہت مزے کی گفتگو رہی. روبینہ کی یہ بات بہت بھلی لگی کہ بڑا آدمی وہ ہے کہ جس کی محفل میں بیٹھے لوگ خود کو کمتر محسوس نہ کریں. آبیتیوں میں مفوق الفطرت عادات باتوں اور بلند باغ دعووں کے بارے میں بھی بات ہوئی تو ڈاکٹر سلمان نے کہا صوفی کو تو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس مقام پر ہے. میں نے کہا ہاں اخفاء و عشق حقیقی کی لازمی شرط ہے. وہ جو درد نے کہا ہے سرتا قدم زبان ہے جو شمع گو کے ہم پر یہ کہاں مجال کہ کچھ گفتگو کریں. پھر روبینہ میری طرف جھک کر کہنے لگی یہ پکا صوفی ہے. اس پر ڈاکٹر سلمان نے چونک کر بڑی سادگی اور معصومیت سے کہا کون میں؟ ہاں میں تو بہت پہنچا ہوا آدمی ہوں نا. اور ایسی علمی ادبی پر لطف گفتگو رہی کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا. ہمارے نصف بہتر بھی شریک گفتگو رہے اور اپنی دیرینہ عادت کے مطابق جلدی نہیں مچائی. دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر 2 بج گئے تھے. اجازت لی. روبینہ اور ڈاکٹر سلمان باہر گاڑی تک چھوڑنے آئے. روبینہ مجھے واکر کے ساتھ چلتے دیکھ کر اداس ہوئی اور یہ بات بار بار کہتی رہی آپ بہت بہادر ہیں. گاڑی کے قریب اسلامیہ کالج کے پروفیسر سے ملاقات ہوئی. انہوں نے دعوت دی کہ آپ اسلامیہ کالج آئیں. روبینہ نے کہا ہاں جب آپ آئیں تو پھر چلیں گے. ان کی لائبریری بہت شاندار ہے. گاڑی میں بیٹھ کر شکر کے سجدے کیے. دل نے کہا میں کچھ بھی نہیں. یہ سب تیرا فضل اور عطا ہی عطا ہے کہ 2 لفظ لکھنے کی صلاحیت دی.
اس لکھے ہوئے کو پذیرائی دی، تعریف و توصیف کا حقدار ٹھہرایا، 2021 کا بسین ایوارڈ برائے نثر ملا، اور اب اسی خود نوشت پر 2 بہت پیاری قدیم اساطیری معیاری یونیورسٹیوں سے تحقیقی مقالوں کا لکھا جانا اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ انہی خیالات اور شکر کے گہرے احساس سے مملو موٹر وے پر پہنچے تو صاف آسمان پر پورن ماشی کے چاند کی ٹھنڈی اور میٹھی روشنی میں پوری کائنات نہائی ہوئی تھی۔ زندگی کے آسمان پر بھی کچھ لوگ ٹھنڈی میٹھی سی روشنی لیے ہوتے ہیں، روشنی کا استعارہ، جن سے مل کر بات کر کے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ ایک شعر نے در دل پر دستک دی، ایک پتنگے نے یہ اپنے رقص آخر میں کہا، ایک پتنگے نے یہ اپنے رقص آخر میں کہا، روشنی کے ساتھ رہیے، روشنی بن جائیے۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ ماشاءاللہ، بس آپ جزاک کی اللہ۔ ماشاءاللہ۔ تبصرے کی منتظر ہوں۔ تبصرے سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور آپ کے شکریہ کے ساتھ روبینہ شاہین کو مبارکباد کہ وہ یونیورسٹی کی دین بن گئی۔ یہ روبینہ شاہین، عجیب بات ہے، روبینہ شاہین کبھی آپ ملے ہوئے شعبہ اردو کی ہاں، میں جانتا چیئرمین ہوں، رہی ہے، بالکل بالکل۔ جانتے ہیں نا؟ تو ابھی یہ آپ نے جو اردو کے چیئرمین کی بڑی کرسی کا ذکر کیا، تو ہمارے پاس اردو کے جو شعبہ اردو کے چیئرمین ہیں وہ بھی بڑی کرسی پر بیٹھتے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر محمد نواز قمر صاحب موجود ہیں، ابھی تبصرہ فرمائیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں ایک اعلان بھی کرتا چلوں کہ کل لاہور میں تخلیق کار کا پہلا زمینی پروگرام ہو رہا ہے، جس میں لاہور چیپٹر کا شعبہ خواتین کی جو صدر ہیں وہ منتخب ہوئی ہیں روبینہ شاہین صاحبہ، اور ان کی پوری تنظیم، اور کل انشاءاللہ وہاں پہ 2 سیشن ہوں گے، تقریباً شعر و سخن اس کا نام ہے، جس کا پہلا سیشن ہے روبینہ کی کتاب ہے خاموش سمندر، اس کی رونمائی ہے، اور جو اچھا دوسرا حصہ ہے وہ محفل مشاعرہ ہے، اور جی، صدارت میں جناب سید محمود گیلانی صاحب ہیں، رفیع الدین رفیع قریشی صاحب ہیں، اور جناب عبد المجید چٹھا صاحب ہیں، اور جناب ڈاکٹر افتخار صاحب ہیں، ڈاکٹر افتخار فاری صاحب ہے۔ جی مبارک روبینہ۔ اور جی، چونکہ بہت یہ میری شکریہ۔ آنے والی کتاب سے ہے رپورٹ تاشتے، تو میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اس کے اوپر تبصرہ کریں، جو بھی خوبی خامی کچھ، کیونکہ ابھی یہ مسودہ میرا تیار ہے، بس ابھی پریس نہیں بھیجا، تو اس حوالے سے میں آپ کی آراء کی منتظر ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ساتھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے فائنل کیا میں نے فلائر، اس میں سر پرسوں جو ہمارے پروگرام ہوگا 3 اسٹار تخلیق کار کتابوں کی رونمائی کا، اس میں 3 کتابوں کا انتخاب ہوا ہے، جس میں ڈاکٹر محترم رفیع الدین رفیع قریشی صاحب، ان کی کتاب ہے نشان جنت، نافیہ مجموعہ ہے، وہ شامل ہے، اور ایک آپ کو پتا کہ مشہور زمانہ جسے پورے سال سے 600 صفحات پر سیرے اور رخصتیاں اکٹھی کی گئی ہیں، جو ڈاکٹر عبدالوجود قاسمی صاحب ہیں انڈیا کے، انہوں نے وہ تالیف کی ہے، اس کی رونمائی ہے، اور اس کے ساتھ جو تیسری کتاب ہے وہ ڈاکٹر مقبول منظر صاحب ہیں انڈیا سے، ان کی کتاب ہے روشن دریچے، ورنہ سید ایاز مفتی صاحب کی کتاب ہونی تھی، ان کے PDF کے دیر سے آنے کی وجہ سے، اور نیکسٹ بدھ انشاءاللہ ان کی کتاب کی رونمائی ہے، اور محترمہ کرسی کرسی صاحبہ کی کتاب کی رونمائی، اور ساتھ تیسرا خوش نصیب ابھی دیکھیں کون شامل ہوتا ہے۔ چلے مبارک ہو آپ کو، بہت ماشاءاللہ، بہت بہت اچھا، مبارک ہو آپ، ماشاءاللہ، بہت مشکل ابھی ہے میں روز چاہوں گا کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد نواز قمر صاحب مختصر جائزہ پیش کر دیں، تاکہ اس کے بعد پھر سید ایاز مفتی صاحب اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میڈم صاحبہ نے اپنا رپورٹاج پیش کیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو کتھا پیش کر رہی ہیں، یہ ان کے اپنے من کی کتھا ہے، جو بہت خوبصورت کتھا ہے، اور یقیناً اس میں پہلے تو میں کھو گیا کہ کہیں میں فسانہ عجائب کا جو اسلوب ہے وہ اپنے کانوں سے سن رہا ہوں، اتنی خوبصورت
منظر کشی اور بہت خوبصورت الفاظ کہ یہ مرصع اردو اور نثر نگاری کا جو ایک ہمارا روایت ہے ہماری، اس کو انہوں نے خوبصورتی سے نبھایا. بہت اچھا لگا، کافی دیر کے بعد کوئی ایسی نثر جو ہے نثر پارا سننے کو ملا. تو اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اپنی منظر کشی اور الفاظ کی خوبصورتی اپنے خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا اور شعبہ اردو میں پہنچے جامعہ پشاور میں، پشاور یونیورسٹی کے. تو اس حوالے سے دو شخصیات، جو ایک محترمہ ڈاکٹر روبینہ شاہین صاحبہ جو ایک بڑا نام ہے، اور ڈاکٹر سلیمان صاحب، جن کے حوالے سے ان کے صوفیزم اور صوفیانہ جو ان کی خصوصیات اس حوالے سے بھی وہاں پہ بات ہوئی، اور ان کے ساتھ جو ان کی محبت ہے اور شعبے کے ساتھ. تو پھر وہاں کی جو نشست رہی اور شعبے کے احباب کا ان کے ساتھ جو ایک محبت امیز اور بہت اچھے انداز میں ان کی ملاقات اور ان کو سراہا گیا. تو ایسے لگا ہے کہ یقیناً یہ خوبی ہوتی ہے یہ رپورتاج کی کہ قارئین اس کے ساتھ بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور سامعین بھی. اور مجھے یوں لگا کہ میں اور شاید اس بزم کے سارے جتنے بھی احباب ہیں آپ کے ساتھ ساتھ میں سفر ہیں اور ہم بھی وہیں موجود ہیں. تو آپ نے لفظوں میں ایک ایسی وہ عکس بندی کر دی، تصویر کھینچ کے رکھ دی کہ کمال ہو گیا جی. اور بہت خوبصورت یہ ہے، ہم منتظر رہیں گے کہ یہ کتاب جلد از جلد آئے، ہم بھی اس پہ کچھ اپنی گفتگو کریں، کچھ لکھیں گے. آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ایک خوبصورت فن پارہ پیش کرنے پہ، اور آپ کے علم و ادب کے لیے، فروغ کے لیے اور مزید آگے بڑھنے کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اور ہاں بہت یقیناً ہم شکریہ. اس کتاب کی رونمائی کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ. یقیناً جی کریں گے انشاءاللہ، ضرور ہوگی. ابھی ایک شعر میں ان کے نام کرتے کرتے سید اعجاز جی مفتی صاحب کو بلاتے بلاتے وہ شعر پیش کرتا ہوں جی جو جی ان دونوں ارشاد. کے نام ہے، کیونکہ جس طرح یہ چونکا دیتی ہیں اپنے طرز جی نگارش سے، اسی طرح سید اعجاز قطع مفتی صاحب کلامی بھی. معاف. جی جی ارم صاحب میں ان کا شکریہ ادا کر دوں. جی جی بہت شکریہ، آپ نے آپ کی بہت اچھے سے آپ نے جائزہ لیا. آپ کی تعریف و توصیف کے لیے بہت شکر گزار. میں بھی جزاک اللہ کلامی خیر. کی نصرت صاحبہ. جی ہیلو، جی 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 سن میں رہی نے ہوں. کہا السلام. میں جی جی آپ کے لیے تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کہا اور کہا بھی جا سکتا ہے، لیکن میں صرف ایک جملہ آپ کے لیے کہوں گی کہ جو آپ نے تکرارن کہا، مکرر کہا، اور وہ میرا خیال ہے آپ اپنے پر ہی سوٹ کرتا ہے، سجتا ہے، وہ یہ کہ آپ بھی میٹھی ٹھنڈی چاندنی کی طرح ہیں، میٹھی ٹھنڈی چاندنی کی طرح ہیں اس دین بلا ستور شبہ. میں بہت جو ہے شکریہ اپنے شہر کی اتنی سینئر اور افسانہ نگار، بہت اچھی سفر نامہ نگار کی منہ سے یہ لفظ بھی میں سمجھتی ہوں اس طرح جب بڑے لوگ تعریف کریں، سرائیں، تو میرے نزدیک وہ بھی کسی ایوارڈ سے کم نہیں ہوتا. بالکل یقیناً یہ جیسے بہت سب سے میرے شکریہ بڑا، قدسیہ صاحب، یقیناً بہت یہ سب سے آپ بڑا کا. ایوارڈ ہے. جیسے آپ جی بات جی کر جی رہی ہیں، بڑا نام. جب ہمارے سے کم نہیں. جی 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 جب ہمارے سینئر ہماری صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہیں تو جی یقین جی جی کریں کہ نہ صرف پہلی تھکاوٹ اتر جاتی ہے بلکہ ہمارا عزم اور حوصلہ بھی جوان ہو جاتا ہے، جس سے ہم نئے جی بالکل. منزلوں کی طرف بڑھتے ہیں اور پہلے سے زیادہ کوشش اچھی کرتے ہیں. اور جی بہت. وہ شعر ابھی میٹھی چاندنی کی طرح راستے میں ہے، تو آپ تک پہنچنے کے قریب ہے. اور جس شعر کے ساتھ ہی اگلی گاڑی پر سوار ہوں گے محترم جناب سید اعجاز مفتی صاحب، تو وہ شعر یہ تھا: تیری باتیں بھی ہیں تیری طرح منفرد، تیری باتیں بھی ہیں تیری ہی طرح منفرد، لکھنے والوں کی طرح سوچنے والوں جیسی. واہ واہ، محترم جناب بہت خوب. نصرت نسیم صاحبہ، آپ کے شکریہ کے ساتھ میں استقبال کروں گا جناب سید اعجاز مفتی صاحب. بہت شکریہ. خوش رہیں ارحم. آپ بہت میں کیا سمجھتی ہوں بہت مشکل کام کر رہے ہیں. ہر روز ایک بزم سجانا اور لوگوں کو لے کر، اور بہت ہی کوئی آسان کام نہیں ہے.
یہ کہہ لیں بہت کہ بس 24 جی گھنٹے جی یہی خیال رہتا ہے. بس ماشاء اللہ. بہت سارا دن اور فلائر بناتا ہوں, ماشاء شام کو ابھی پروگرام ہے, اس کے بعد ابھی ترتیب ہے. ابھی تھوڑی دیر میں جی آپ کو جو فلائر شیئر ہوں گے نا, تو انشاءاللہ جی جی چونکا دینے والے ہوں گے, جس میں جی 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 پشاور کی انشاء بہت بڑی شخصیت ہے جناب نذیر تبسم صاحب. اللہ وہ تو وہ 27 استاد تاریخ کو الاساتذہ ہیں جی. وہ 27 تاریخ اچھا کو ہمارے پروگرام میں خاص طور پر آئے انشاءاللہ. کنفرم بشا فروخ والے ہاں جی, ہاں جی بشا فروخ کے پروگرام جی میں. جی 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 اس میں ہاں اس میں ڈاکٹر میں بھی سعادت شامل سعید ہوں. صاحب, تنویر پھول صاحب, جی رشید جی شیخ جی صاحب, جی انشاءاللہ ایک بڑا ایک بگ شو ہوگا انشاءاللہ. جی 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 تو جی اس جی میں آپ بھی شامل ہیں. ابھی تھوڑی دیر جی جی میں میں بھی فلائی روکے ہیں, اور نواز صاحب بھی ہیں, ایاز صاحب بھی ہیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں فلائی شیئر کرتا ہوں. تو جی اس سے پہلے کہ یار مفتی صاحب کیونکہ کھڑے ہیں, تو وہ اپنی جی چونکا دینے والی تحریر کے ساتھ موجود ہیں. میں ان کو مزید دیر نہیں کر سکتا ان کے لیے. جی تو جی. جناب سید ایاز مفتی صاحب. بڑی نوازش. اور اس سے پہلے کہ میں اپنے افسانے کو آپ کی نظر کروں، میں محترمہ نصرت وسیم صاحبہ کے لیے کچھ کہنا چاہوں گا. میں نے آج پہلی مرتبہ انہیں سنا اور میری سماعتیں اللہ کی فضل و عطا سے میں کہہ سکتا ہوں کہ بڑی ہی معطر اور معمبر ہوئی. انتہائی خوبصورت تحریر. اور میں یہ سوچ کے حیران تھا کہ موضوع بظاہر ایک عامیانہ ہے، ایک صحت یابی سے گھر کی طرف یا یونیورسٹی کی طرف سفر ہے، لیکن اس سفر میں انہوں نے اسے اس خوش فکری کے ساتھ، اس عکس بندی اور منظر کشی کا استعمال کر کے، اور اتنے خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جس کی تعریف نہ کرنا جو ہے وہ بڑی زیادتی ہوگی. آپ یقین جانے کہ پہلے جب انہوں نے شروع کیا تو مجھے ایسا لگا، میں نے کہا شاید سہیل وڑائچ نے جیو ایک دن کے ساتھ اچھا پہلے کا جو ان کا آغاز تھا. لیکن جلد ہی مجھے ماننا پڑا کہ نہیں، سہیل وڑائچ نہیں، ان کی اپنی پہچان ہے. اور اس میں اس قدر خوبصورت یعنی یہ الفاظ استعمال کر رہی تھیں کہ مجھے حیرت ہے کہ یہ شاعری کیوں نہیں کرتی. آپ اندازہ لگائیں کہ تام جھام انہوں نے استعمال کیا، غلطاں و پیچاں استعمال کیا، اخفا استعمال کیا، اور جلدی کرنا تو سنا تھا، جلدی نہیں مچائی. یہ میں نے یہ ورڈ سنا، مجھے بڑا مزہ آیا. اور مطلب میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ صلاحیت دی ہے لکھنے کی، اور یہ اس کام کو جاری رکھیں. اور مجھے یقین ہے کہ بہت سے ایوارڈ ان کے راستے کے منتظر ہیں. آخر میں ایک شعر ان کی نظر کہ کچھ اس ادا سے یار نے پوچھا مزاج دل، کہنا پڑا کہ شکر ہے پروردگار کا. بہت شکریہ سراپا سپاس. بہت شکریہ. بعض اوقات لفظ نہیں ملتے. بہت بہت شکر گزار ہوں. جزاک اللہ خیر. بہت اچھے. بڑی نوازش. روبینہ اور جی، جی آپ کی ہم نام تھی، آپ نے کچھ تبصرہ نہیں کیا. روبینہ شاہی، اس لیے ہمیں آپ سے بھی بڑا انس ہے. نہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، فرحت و انصبات، یہ ابھی تک اسی کیفیت میں ہے. بالکل. نہیں ہر کوئی یہاں سرشار ہوا. جی بالکل، اسی بات سے بڑی خوش ہوں کہ آپ نے میرا نام لیا اور مجھے اپنی شامل کیا. یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ شاید کسی افسانے میں میں نے روبینہ نام کی میری ایک بہت گہری دوست ہیں، عاشق رسول اور ڈگری کالج کی پرنسپل ہیں مردان میں. دیکھیں بہت پیاری شخصیت. آپ نے اپنے مضمون میں لکھا کہ آپ کے قریب ہی وہ روبینہ بیٹھی ہوئی تھی. اس وقت بھی ہم اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے قریب ہی بیٹھی ہوئی. جی میں اپنا افسانہ بلا تاخیر آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. جی جی یہ میں نے پچھلے ہفتے ہی تحریر کیا ہے، تو آپ کی نظر ہے کہ اس کا میں نے عنوان رکھا ہے کہ سہاروں کے بغیر ایک دن کی زندگی. بہت سہاروں کے بغیر ایک دن کی زندگی. فروری کی ایک سرد صبح تھی جب مجھے ڈاک کے ذریعے خوبصورت لفافہ ملا. سامنے خوبصورت لکھائی میں میرا نام درج تھا، اور اندر میری ایک دور پرے کی آنٹی کی جانب سے ایک دعوت نامہ تھا جو کچھ یوں تھا: خاندانی اجتماع 5 مارچ 2024. حیرت یہ ہوئی کہ اسی شہر میں رہتے ہیں، اور اب جبکہ سارا زمانہ واٹس ایپ اور ای میل پر چلا گیا ہے تو یہ دعوت نامہ ایسے کیوں بھیجا گیا؟ خیر اسے کھولا
اور پڑھتے اور دیکھتے ہی بند ذہن کے دریچے دھماکوں سے کھلنے لگے۔ تفصیلات کیا تھی؟ دھماکے تھے۔ حیرت بھی ہو رہی تھی، ہنسی بھی آ رہی تھی کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس زمانے میں بھی لوگوں کو کیا کیا سوچتی ہے۔ عزت مآب جیسے لفظوں کے ساتھ ہمیں ایک فیملی گیدرنگ میں بلایا گیا تھا، مگر نیچے اسمال اسکرپٹ میں کچھ اور چیزیں بھی لکھی ہوئی تھی۔ پڑھا تو حیرت سے پڑھتا چلا گیا۔ لکھا ہوا تھا فیملی گیدرنگ میں یاد رہے کہ آپ کوئی موبائل فون، آئی پیڈ، پی سی یا کوئی بھی ڈیجیٹل ڈیوائس نہیں لا سکیں گے اور نہ اس کی اجازت ہوگی۔ ٹی وی یا ساز بجانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ بہترین لباس میں تشریف لائیں۔ یہ دن خاندانی بات چیت، میل ملن، راہ و رسم، تجدید تعلقات اور ایک دوسرے کو 100% توجہ دینے کا دن ہوگا۔ اس میں بطور خاص آپ کے گھر کے تمام افراد تمام بزرگوں کو بڑی عاجزی کے ساتھ دعوت دی جاتی ہے۔ ان کے بغیر یہ محفل ایسے ہی ہوگی جیسے کوئی انسان آکسیجن کے بغیر۔ گھر کے سارے بڑے دعوت نامہ دیکھ کر خوش اور گھر کے سارے چھوٹے سراپا احتجاج بن گئے۔ مایوسی سے ان کے چہرے لٹک گئے تھے، جیسے کسی نے ان سے ان کی فیورٹ ڈش چھین لی، بہترین چاکلیٹ ہتھیا لی۔ مگر بچوں کے اختلاف اور ناپسندیدگی کو گھر کے بڑوں نے یہ کہہ کر تبدیل کر دیا کہ وہاں تم لوگوں کے لیے ایسے سرپرائزز ہیں جو تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ خود میرے لیے بھی یہ خاندانی اجتماع ایک کشمکش سی پیدا کر گیا تھا، لیکن مجھے یونیک آئیڈیا سے بہت محبت ہے، ہمیشہ ان کی طرف لگاؤ محسوس کرتا ہوں، چنانچہ میں بھی تیار ہوں۔ موبائل کے بغیر رہنا آج کل کس کے لیے ممکن ہے؟ ہمارے معاشرے کے فقیر تک کے پاس موبائل ہوتا ہے اور وہ بھی موبائل کے بغیر ادھورے محسوس ہوتے ہیں۔ آپ کی بھیک بھی سیل ہو جاتی ہے، ایزی پیسہ سے لوڈ ہو جاتی ہے۔ آدمی بیوی اور بچوں کے بغیر تو رہ سکتا ہے، مگر فون کے بغیر نہیں۔ میں اپنے فون کے بغیر کیسے رہوں گا؟ یہ سوچ میری اندرونی پریشانی کی عکاسی کر رہی تھی۔ میری والدہ انہیں بھی دعوت نامہ ملا تھا، میری تشویش پر ہنس پڑی، کہنے لگی تو ان کا میرا خیال مطلب یہ ہے کہ آپ فون لا تو سکتے ہیں لیکن اسے اپنی گاڑی میں چھوڑ دیں، وگرنہ یقیناً ان کے پاس ان لوگوں کے لیے کوئی انتظام تو ہوگا جن کی اپنی سواری نہیں۔ انہوں نے مجھے تسلی دی۔ جب دن قریب آیا تو میں نے خود کو بے چین اور تجسس سے بھرا پایا۔ اجتماع کے دن میں نے اپنی پسندیدہ لباس پہنا، ایک خوبصورت نیلی پوشاک جو خاص موقع کے انتظار میں تھی۔ جب میں مقام پر پہنچا جو کہ خوبصورت باغات سے گھرا ہوا ایک پرانا ایک خاندانی مکان تھا، تو میں نے دیکھا کہ مہمان اپنے گیجٹس باہر میں میزبانوں کے حوالے کر رہے تھے اور یا انہیں اپنی گاڑیوں میں چھوڑ رہے تھے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ میزبان کے دروازوں سے کئی مرتبہ واپس آئے چونکہ فون گاڑی میں رکھنا بھول گئے تھے۔ گاڑی میں فون رکھ کر ہم آگے بڑھے۔ میزبان نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ یقین جانیں گے کہ کافی عرصے کے بعد میں نے بھی کافی گرم جوشی سے اور وہ بھی دونوں ہاتھوں کے ساتھ ان سے پرتپاک انداز میں مسافر محسوس ہوا کہ سیل فون ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے اب لوگوں سے ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانے کی عادت ہو چکی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا وزن آنن فانن کم ہو گیا ہے۔ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ ایسا کیوں لگ رہا تھا؟ وجہ یقیناً یہی تھی کہ آج بہت سی وہ چیزیں جنہیں میں جزو لا ينفق بنا چکا ہوں میرے ساتھ نہیں۔ آج میرے ہاتھ، میرے کان اور میرے لب بھی آزاد ہیں، بول کے لب آزاد ہیں۔ لوگوں کی مسکراہٹ بڑی جینوئن لگ رہی تھی۔ سچ کہوں، بعض چہروں کو، ان کی باتوں کو آج پہلی مرتبہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ اندر کا ماحول گرمجوشی اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ گھر میں ہنسی، باتیں اور گلاسوں کے ٹکرانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ عام تفریحات کے بغیر لوگ کافی تعداد میں آئے تھے۔ فون کی عدم موجودگی سے حاصل ہونے والی خوشی اور طمانینت کو لوگ میری آواز آ رہی ہے؟ جی خوشی اور طمانینت کو لوگ دل سے قبول کر رہے تھے۔ لوگ ایک مرتبہ پھر اپنے ماضی کو حال میں لے آئے تھے اور اپنی اپنی کہانیاں اور غم بانٹ رہے تھے۔ بہت ہی منفرد آئیڈیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کا بھرپور لطف اٹھایا۔ پہلی بار سب کو 100% توجہ بھی دی۔ آپ یقین جانیں، اس دن پہلی مرتبہ میں نے اپنے اطراف کی وہ چیزیں بھی نوٹس کی
جو شاید میں نے کبھی نہیں کی تھی۔ خاص طور پر بزرگوں کے چہرے زندگی کی روشنی سے چمک رہے تھے، جیسے انہیں دوبارہ زندگی مل گئی ہو۔ سب کی تفریح تباہ کا انتظام کیا گیا تھا۔ کچھ بچے کنچے کا کھیل جاننے اور کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے، کہیں لڑکیاں اپنے وقت کا اسٹاپو کھیل کر بتا رہی تھیں کہ اسے کیسے کھیلا جاتا ہے، کوئی پٹھو گرم کے فضائل سنا رہا تھا۔ میں نے بھی وہاں کچھ دوستوں کے ساتھ وہ پرانے اور کچھ متروک گیمز بھی کھیلی، جیسے کہ کسوٹی، کہ جس میں آپ کسی بھی شخصیت کو ڈھونڈتے ہیں اور 11 سوالوں کے اندر اندر آپ کو اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ اور برے صغیر کی ہر دل عزیز گیم لوڈو بھی کھیل، بعد ازاں کیرم بھی کھیلنے کا اتفاق ہوا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم اپنے ماضی میں پہنچ گئے۔ بعد ازاں مرد و حضرات انتاکشری کھیلنے لگے، جس میں بنا کسی انسٹرومنٹ کے بیت بازی کی طرح گیتوں کا مقابلہ ہوا اور جیت ہمیشہ کی طرح حوا کی بیٹیوں کے ہاتھ ہی لگی۔ انتاکشری کے دوران میرے دادا نے، میرے دور پرے کے ایک دادا ہیں، انہوں نے اچانک یہ پرانی فلمی گانے کی لائن شروع کر دی اور سب نے ان کے ساتھ مل کر گانا شروع کر دیا۔ میری چھوٹی بہن نے چھیڑتے ہوئے نے کہا، دادا آپ کو تو آئیڈیل وائس پروگرام میں شرکت کرنا چاہیے۔ مجھے بیڈمنٹن کی گیم سے بہت لگاؤ ہے، پیچھے کچھ دوست وہ کھیل رہے تھے، لہٰذا کچھ دیر اس کھیل سے خود کو محسوس کیا۔ آخر میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ پہلی مرتبہ پوری نماز میں یقین جانے کسی کی رنگ ٹون سننے کو نہ ملی تھی۔ نماز خالصتاً اللہ کے حضور ادا ہوئی۔ آخر میں سب نے مل کر دعا کی اور پھر سب توام سے لطف اندوز ہوئے۔ پہلی مرتبہ کوئی بھی اچانک فون کی ٹون سن کر کھانے کے دوران نہیں بھاگا، پورے اطمینان کے ساتھ محضر تناول کیا گیا۔ سادہ سے لفظوں میں یہ ایک ناقابل فراموش تجربہ تھا۔ اس دن کی گفتگو 100% سماعت، توجہ، بہت ہی خوبصورت احساس تھا۔ میں نے اپنے خاندان کے بارے میں نئی چیزیں سیکھی، یہاں تک کہ کچھ مشترکہ مشاغل اور دلچسپیاں بھی دریافت کی۔ جانے سے پہلے شرکا کو فیملی البم دکھائی گئی۔ آج کل تو ہر چیز یا تو آپ کے سیل فون میں ہے یا USB میں، تاہم البم دیکھ کر دوبارہ اپنے خاندان اور خاندان کے ان خوبصورت نگینوں کی یاد تازہ ہوئی جو شاید وقت کی چکا چوند میں کہیں مدھم پڑ چکی تھی۔ رات گئے واپسی ہوئی۔ ہم سے ہر ایک نے اس طرح کی محافل کے انعقاد پر زور دیا۔ میری کزن کی والدہ نے اگلی محفل کی اونرشپ بھی اس دن لے لی۔ باہر آ کر اپنے اپنے گھر کو عازم سفر ہوئے اور اپنے گمشدہ بچوں یعنی اپنے سیل فونوں کو دوبارہ اپنی جیب اور ہاتھ کے گلے سے لگایا، اپنے لبوں سے ان کا ماتھا چوما اور ایک مرتبہ پھر حال میں لوٹ آئے، دوبارہ ڈیجیٹل دنیا میں قدم رکھ لیا۔ لیکن اس بات کا انکار نہیں کہ آج کی یہ محفل ایسی تھی کہ جو میرے دل کو چھو گئی تھی، اور میں ابھی سے اگلی محفل میں جانے کے لیے بےتاب ہوں۔ پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ آپ آ رہے ہیں یا نہیں؟ بڑی نوازش، بہت بہت خوب جناب سید ایاز مفتی صاحب، بہت خوبصورت، بہت اچھے، بہت خوبصورت۔ واقعی موبائل نے نا آپ نے دعوت نامہ تو آپ کا مل گیا، آپ کی ڈیٹ نہیں ملی۔ آپ نے اپنے افسانے میں جو جدید اور قدیم دونوں کو ساتھ لے کے چلیں، اور روایتوں کو، رواجات کو، اور خوبصورت جملہ جو آج کل بالکل ایک حقیقت بن چکا ہے کہ بیوی بچوں کے بغیر تو گزارا ہو جاتا ہے لیکن سیل فون کے بغیر گزارا کوئی نہیں کرتا، اور ہر کوئی اپنے سیل فون کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اور اس کی چارجنگ بھی اور سارا۔ پھر شادی کے اس خوبصورت موقع پہ جہاں پہ بہت سارے برادری کے رشتہ دار اور باقی لوگ موجود تھے، تو وہاں پہ پرانے کھیلوں کا جو تذکرہ ہوا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ نے ایسا ٹچ دیا کہ وہ بھی ایسا لگا کہ جیسے فلش بیک ہو کے ماضی میں چلا گیا ہو اور ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ جن لوگوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا، کیرم، لوڈو یا ککلی یا دوسری جتنی چیزیں ہوتی ہیں، تو خیر آپ نے ہر پہلو کو بڑے خوبصورتی سے بیان کیا، اپنے افسانے کا حصہ بنایا۔ تو ایک افسانہ نگار کی جو کامیابی ہوتی ہے، آپ نے اس کو خوبصورتی سے نبھایا، اور انشاءاللہ مزید جو آپ کی اس طرح نگارشات آتی ہیں تو چونکا دینے والی ہوتی ہیں۔ تو یقیناً یہ افسانہ بھی ایسا تھا کہ جس کے اندر ہم جدید اور قدیم رواجات اور وہ اپنے جتنے ہماری روایتیں ہیں
रवाजात हैं ये क्यों? उनको हमने बड़ी एक प्लेटफॉर्म पे कुछ देखे, एक गड़बड़ जगह पे हो रही देखा। है, क्या बात है? बहुत शुक्रिया और बड़ा मजा आया सुन के मुफ्ती साहब, शोर बड़े हो रहा नवाज है। से। आपने यकीनन वो दरिया को, समुंदर को पूरे में बंद किया है कि जिस हवाले से कहा जाता है कि जब मोबाइल बंद हुआ, घर वालों से बात हुई तो पता चला तो ये भी अच्छे लोग हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब सैयद अयाज मुफ्ती साहब, तो बड़े आपने नवाज हमेशा से। की तरह बेहतरीन नवाज पेश की है। अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर फातिमा गुल साहिबा, जो पहली बार तशरीफ लाई हैं, तो उन्होंने अपना कोई संपारा पेश करना है। मैं चाहूँगा कि वो अपनी तहरीर पेश करें। रफीउद्दीन ये ना रफीक रफीक साहब अभी बयान करते हैं। जी जी मोहतरमा डॉक्टर फातिमा गुल साहिबा, आप अपना माइक ऑन करें। अगर कैमरा ऑन फिर करना हम चाहें तो ठीक है, अगर ना करना चाहें तो अपना माइक ऑन कर साहब दें। के भूल तो नहीं गए? अरहम साहब भूल डॉक्टर तो नहीं फातिमा गए? गुल अस्सलाम साहिबा। वालेकुम। जी वालेकुम जी, मैं जी सलाम। उसके वालेकुम बाद अस्सलाम आगे अस्सलाम। बुलाता वालेकुम। हूँ। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सॉरी, नेटवर्क की वजह से मैं आप सबकी आवाज़ें कुछ कुछ सुन रही हूँ, कुछ कुछ नहीं सुन रही, लेकिन जो मैंने सुना उसमें मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। यकीन करें फर्स्ट टाइम मैं ऐसे अदबी महफ़िल में आप सबके साथ शरीक हूँ, जिनमें से इतने सीनियर्स लोग हैं कि मुझे उनके सामने बोलते हुए भी बहुत अजीब सा लिहाज महसूस हो रहा है। तो बहुत खुशी हुई आप लोगों के साथ मैं मौजूद हूँ इस सेशन में। और आज मैंने जो बात करनी है वो रहीम गुल को बहैसियत नावल निगार मैंने डिस्कस करना है। हेलो, मेरी आवाज़ जी आ रही है? जी 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 बिल्कुल जी आ आ रही रही है। है। पेश कीजिए माशाल्लाह। रहीम गुल उर्दू अदब का एक जाना माना और अहम नाम है। ज़िला कोहाट से उनका ताल्लुक़ है। तो पेशावर के बाद जो सबसे ज़रख़ीज़ ख़ित्ता है वो हमारे पाकिस्तान में कोहाट कहलाता है, कोहाट है। तो इस सरज़मीन में इतनी अहम शख्सियात ने जन्म लिया जिनका शुमार अगर हम करेंगे तो वक़्त कम पड़ जाएगा। तो मुख्तसर तौर पे अरहम साहब ने हमें कहा है कि मुख्तसर बात करनी है, इस वजह से बात को मुख्तसर करते हुए मैं सिर्फ़ यही कहूँगी कि अगर अदबी लिहाज से कोई अहम जगह पेशावर के बाद है तो वो ज़िला कोहाट है। रहीम गुल जो है वो जानी-मानी शख्सियत है, सेल्फ मेड अदीब है वो। उन्होंने बहुत मेहनत की, अगर हम उसकी ज़िंदगी पे नज़र डालें तो शकरदरा जैसे पसमानदा इलाके में से उनका ताल्लुक़ रहा है। तो शकरदरा से लेके लाहौर तक उनकी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो कठिन मराहिल से गुज़र हम तक पहुँचे हैं और आज हमारे दरमियान वो मौजूद है। बहैसियत नावल निगार भी हमारे दरमियान वो मौजूद है और अफ़साना निगार, ड्रामा निगार, ख़ाका निगार की हैसियत से उनका जो नाम है वो इंटरनेशनल लेवल तक फैला हुआ है। अगर मैं कहूँ कि उनका जो तारुफ़ है उनके लिए सिर्फ़ जन्नत की तलाश का नाम ही काफ़ी है, तो फिर बेजा नहीं जी होगा। बहुत खूबसूरत किताब है ये। बहुत खूबसूरत एक सफ़रनामे के अंदाज़ में उन्होंने लिखा है और बेहतरीन किताब है। अभी तकरीबन कुछ अर्से पहले मेरी उनके बेटे के साथ बात हो रही थी, मेजर रिटायर्ड वसीम कैसर साहब के साथ। तो वो कह रहे थे कि इस किताब की इतनी पज़ीराई हुई है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनको मैं इंग्लिश ज़बान में तर्जुमा करूँ ताकि इंग्लिश अदब जो है वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके, अंग्रेज़ी ज़बान जानने वाले। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि जन्नत की तलाश जो है वो बेहतरीन नावल है। जी तो बेहतरीन। बात हम कर रहे हैं जी, जी जी आवाज़ मेरी आ रही है? जी 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 आ जी रही आपकी है, आवाज़ जी आ रही है। सुन रहे हैं आप। बहैसियत नावल निगार अगर हम देखें तो नावल निगारी में उन्होंने बेहतरीन अंदाज में रोमानियत का प्रचार किया है। ज़्यादातर उनके जो नावल हैं 7 नावलों में उनके तकरीबन ज़्यादातर जो है वो मुकम्मल तौर पे रोमानवी नावल है। अगर हम उनके नावलों को शुमार करें तो उनमें तन तरारा बेहतरीन नावल है। जैसे खूबसूरत पुरसहर फ़िज़ा में वो लिखा गया है, उसकी मिसाल भी जैसे जन्नत की तलाश है वैसे ही उनका तन तरारा नावल है। ऐसे अजीब सा सहर उसमें पढ़ने वाले पे तारी हो जाता है कि हम उनके सहर से खुद को निकाल नहीं पाते। दूसरा उसका जो नावल है वो प्यास का दरिया है, ज़हर का दरिया, दास्तां छोड़ आए, वो अजनबी अपना।
इनके जो है ये सब बेहतरीन नावल हैं, जिसमें दास्तान चौड़ाई पे अगर हम बात करें तो वो भी रोमानवी अनासर से भरपूर है। और उन्होंने इस नावल में तकरीबन कहा जाता है इसके बारे में कि रहीम गुल साहब ने इस नावल में अपनी ज़ाती ज़िंदगी को बयान किया है। जैसे उन्होंने इसमें इश्क और मोहब्बत की कहानियाँ बयान की है, तो जो कुछ उन्होंने उन पे गुजरा अपने तासरात उन्होंने बेहतरीन अंदाज में पेश किए हैं। यही उनका असलूब है, जो इनकी पहचान है, जो उन्होंने महसूस किया हकीकी ज़िंदगी में वही हमारे सामने रख दिया। हमें यूँ लगता है जैसे वाक़ई नावल हकीकी ज़िंदगी की अगर नुमाइंदगी करता है तो उनकी हकीकी ज़िंदगी बिल्कुल खुल के ना कारी के सामने आ जाती है। जैसे एक रिसर्च के दौरान मैं उनका एक इंटरव्यू पढ़ रही थी, तो वो बड़े खूबसूरत अंदाज़ में कह रहे थे कि जब तक मेरा नावल जो है दास्तान चौड़ाए वो किसी ने नहीं पढ़ा था, तो मेरे सामने मेरे मोहल्ले की जो ख़वातीन होती थी वो बहुत खुल के मुझे भाई भी कहती थी और मेरे साथ मिलते भी थे ना सब। तो वो कह रहे थे कि मोहल्ले की एक औरत ने मुझसे पर्दा करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने दास्तान चौड़ाए को पढ़ा ना, तो उन्होंने मुझसे पर्दा करना शुरू कर दिया। तो ये उनकी जो है ना अदबी अंदाज़ में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के किसी गोशे को जो है पर्दे अख़फ़ा में नहीं रखा और बहुत खूबसूरत अंदाज़ में तफ़सील के साथ कारी के सामने जो है वो पेश किया है। तो अगर हम कहें कि उनकी नसर जो है, नसर पे अगर हम बात करें तो रोमानियत से भरपूर है और उनके जो जुमले हैं वो शायरी का दर्जा रखते हैं। जैसे वो नसर में शायरी करते हैं, खूबसूरत जुमले वो लिखते हैं। चूँकि वो मुकालमा निगारी भी करते थे। जैसे उनका एक मुकालमा बड़ा मशहूर हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि फ़िल्म के लिए उन्होंने मुकालमा लिखा था और बेहतरीन उन्होंने कहा था कि एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो किसी ने उससे पूछा सॉरी, चोरी करते हुए वो पकड़ा गया था, तो वो नमाज़ पढ़ रहा था ना, जैसे वो घर का बंदा जा रहा था। तो कह रहे हैं किसी ने उनसे पूछा कि आप चोरी भी करते हैं और नमाज़ भी पढ़ते हैं? तो वो चोर ने जवाब दिया कि चोरी मेरा पेशा है और नमाज़ मेरा फ़र्ज़ है। तो इस तरह जब हम उनकी नसर को पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इस तरह की जो है जुमले पढ़ने को मिलते हैं, जिससे यूँ उनका जो असलूब है वो खुल कर हमारे सामने आ जाता है। अगर हम उनके नावलों को देखें तो उसमें उनका जो मिज़ाज है वो एक आशिक के तौर में हमारे सामने आते हैं। बात अगर हम करें तंतरारा पे तो वो फुली जो है रोमानवी नावल है और इसमें वो जो है पूरे एक जैसे एक आशिक होता है और अपनी ज़िंदगी अपना सब कुछ जो है वो इश्क की खातिर सब कुछ दाँव पे लगा देता है। तो बाकी जो है उनका नावल जन्नत की तलाश में भी वो उनका मिज़ाज जो है रेम गुल का मिज़ाज वो एक आशिकीन के अंदाज़ में हमारे सामने आते हैं और इश्क ही उसकी ज़िंदगी का जो है कहते हैं वाहिद मंज़िल उनकी हमें दिखाई देती है कि वो हर हाल में इश्क में सुरख़रू होना चाहते हैं। इस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जितने भी तजुर्बात हैं वो हमारे सामने अपनी तहरीरों में पेश की है। आवाज़ मेरी आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही रुक गई थी। जी, जी। जितने भी बाकी नावल हैं जैसे अजनबी अपना ज़हर का दरिया, प्यास का दरिया, इसी तरह है कि उनके जो ख्वाब हैं हमें उनका अक्स उनमें नज़र आता है। जैसे कि उनकी हकीकी ज़िंदगी की हम अगर नज़र डालते हैं तो शकरदरा जैसे पसमानदा इलाके से उनका ताल्लुक था और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा तालीम हासिल नहीं की थी, गुर्बत में ज़िंदगी गुज़ारी थी। तो इसी तरह उनके जो नावल हैं, जो वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से वो चाहते थे, उन्होंने खुद को उस नावल में इसी तरीके से किया और अपने किरदार को इस अंदाज़ में पेश किया कि वो अपने तमाम ख्वाबों को अपनी ज़िंदगी के जितने भी उनके ख्वाब हैं, वो उनको पूरा करके दिखा सके। तो उनकी ज़िंदगी का सारा हुस्न जो है उनके नावलों में हमें मिलता है। सबसे उसकी जो बेहतरीन चीज़ जो है उनकी ये है कि औरत को वो महबूबा के रूप में पेश महबूबा के रूप में पेश करते हैं और साथ वो औरत का ज़िक्र करते हैं और हसीन जो दोशीज़ाएँ होती हैं उनके आंचल के पीछे से महबूबा की खूबसूरत आँखें उनके नावल का मरकज़ किरदार है जो हमें लगता है पढ़ने वाले का कि जैसे उनकी महबूबाएँ जो है वो आंचल के पीछे से गोद रही हैं, देख रही हैं, झाँक रही हैं, ज़िंदगी को भी और अपने इश्क को भी। तो ये सारे का सारा हुस्न जो है हमें रहीम गुल के नावलों में मिलता है
اگر ہم بات کریں ان کے انداز بیاں پہ تو نہایت دلچسپ اور شوخ انداز بیاں ہے ان کا، اور محبت کو وہ ایک روحانی طاقت کے طور پر پیش کرتے ہیں، جو کسی رکاوٹ کے بغیر، کسی بھی رکاوٹ کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی ہے۔ ان کی ناولوں میں عشق داستانیں جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اور ان کی جو محبت جو ہے وہ تمام داستانوں سے میں عروج پر نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز رومانیت کے لحاظ سے ان کے ناولوں میں اہم ہے، خصوصاً تن ترارا میں روایت سے بغاوت ہے۔ روایت سے بغاوت کا عنصر ان کے ناولوں میں روایت سے بغاوت کا جو عنصر ہے وہ ان کے ناولوں میں سب سے زیادہ نظر آتا ہے، اور ماضی کا بیان جو ہے وہ انتہائی خوبصورتی سے بہترین انداز میں وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی قلندرانہ انداز میں گزاری، اور محبت کے جتنے بھی تجربات ہیں وہ ان کے ناولوں میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ انسانی معاشرے میں خود ساختہ جتنی بھی رسومات ہیں جو انسانوں نے بنائی ہے، اور وہ ساری کی ساری جتنی بھی ہے جو قوانین ہیں، انہوں نے مرد اور خواتین کے لیے جو قوانین معاشرے نے بنائے ہیں، اور وہ سارے کے سارے جو ہے ان کے ناولوں میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ مرد اور عورت کو ان کے حق سے محروم کرنے کی کوشش ہمیں ان کے ناولوں میں نظر آتی ہے۔ وہ سراپا احتجاج ہے، اور کہتے ہیں کہ عورت کو عورت کے حقوق ملنے چاہیے، مرد کو مرد کے حقوق ملنے چاہیے، اور محبت کا اظہار کرنا انسان کا سب سے بنیادی حق ہے۔ تو اگر ہم بات کریں کہ عظیم ادب کیا ہوتا ہے، لافعال ثانی ادب کیا ہوتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہی ایک عظیم ادب ہوتا ہے جس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ پوری انسانیت کا احاطہ کرتی ہے۔ تو ان کا جو جتنے بھی انہوں نے نثری نمونے پیش کیے ہیں، کسی ایک خاص طبقے کو پیش نہیں کیا گیا، کسی خاص مذہب کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے انہوں نے تعصب کا نشانہ کسی کو نہیں بنایا اپنی کسی بھی تحریر میں۔ مکمل طور پہ ان کے جو ناول ہے وہ انسانیت کا، مکمل انسانیت کا احاطہ کرتی ہے۔ تخیل کے زور سے انہوں نے اپنے لیے ایک ایسی بہترین دنیا تخلیق کی ہے جو رومانیت کے لیے سازگار بھی ہے، جو احساسات اور جذبات کی فراوانی بھی سے بھی بھرپور ہے۔ اس طرح ان کی تمام تحریریں اردو ادب میں رومانیت کی بہترین مثالیں۔ اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں، اور آپ سب کی توجہ کا، آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت اچھے فاطمہ گل، آپ نے کوہاٹ کی بات کی۔ ارم صاحب تھوڑا سا میں کچھ فاطمہ گل کا تعلق بنو سے ہے، اور انہوں نے کوہاٹ کی بات کی۔ کوہاٹ، اگر کوہاٹ کا نام لیں تو احمد فراز کا حوالہ ہی بہت بڑا ہے، پھر رستم کیانی، اے آر کیانی بہت بڑا حوالہ ہے۔ میرا خیال ہے ان کی جو کتاب ہے، ان کے پائے کی کتاب یا طنز و مزاح کی کتاب، شاید بعد کے آنے والوں نے ان کی پیروی کی ہو، لیکن ان کا اپنا ایک بہت خوبصورت انداز ہے۔ تو شجاعت علی رائی صاحب کا تعلق بھی کوہاٹ سے ہے، تو وہ کہتے ہیں کوہاٹ کی جو سرزمین ہے، پہاڑ ہیں، سنگلاخ اور چشمے، دو چیزیں ہیں، تو لوگوں میں بھی پہاڑوں کی طرح ایک سختی اور عزم پایا جاتا ہے، اور ٹھنڈے میٹھے چشموں کی روانی اور مٹھاس پائی جاتی ہے۔ کوہاٹ کے صاف شفاف چشمے جو ہیں وہ مشہور ہیں، اور انہوں نے بڑا اچھا کیا۔ لیکن رحیم گل کی بہت خوبصورت، میرا خیال ہے صرف ایک ناول ہی ان کا اگر ہو تو وہ انہیں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ تو اگر یہ کسی ایک پہ بات کرتی تو پھر بہت اچھی ہو جاتی، تو انہوں نے کافی ساروں کا جائزہ لیا، بڑی خوبی سے لیا، لیکن بہت شکریہ میڈم۔ اصل میں وقت کم ہے نا، ارحم صاحب نے ہمیں ارحم صاحب نے ہمیں یہی ٹائم لائن دی، میرا دل تھا کہ نہیں، آپ نے بہت اچھا پیش کیا۔ اصل میں ان کی وہ کتاب بڑی نمائندہ ہے، بڑے خوبصورت مکالمے ہیں۔ جی جی جی، جنت کی تلاش تو بہت ہی زبردست ہے، اور اس میں جو فلسفہ ہے، جو باتیں ہیں، تو بہت اچھی۔ بہرحال آپ کے بہت اچھا تھا، آپ کی کاوش بہت اچھی تھی،
खुश रहें। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, आपका अंदाज़े ध्यान मैडम। भी अच्छा तोहार के तारुफ के लिए आपसे तो हमारा तारुफ अभी हुआ है, तो जितने अपने बड़े नाम लिए माशाल्लाह उसमें खवातीन भी अब शामिल हो रही हैं। जैसे आपका जो नाम है अब कोहाट की पहचान बनता जा रहा है। मेरी आपसे फर्स्ट मुलाकात है, इस महफिल में मैं आपसे मिली हूँ। डॉक्टर रुबीना शाहीन साहिबा, उनसे मैं इस वजह से घबरा गई जब मैंने उनको सामने देखा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में वो मेरे सामने बैठी थी पैनल में, और वहां मैं उनको अरे देख के घबरा गई थी क्योंकि सवालात इस तरह के थे। तो आज जो है इस महफिल में आप सबके साथ बहुत मजा आया। इससे पहले कि हमारी हमें लाहौर वाली रुबीना शाहीन घबरा जाए, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर नवाज कमल साहब तबसरा फरमाएं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फ़याज़ बेग साहब का भी ताल्लुक कोहाट से है, और माशाल्लाह बहुत एक्टिव, बड़ी जी सॉफ्ट जी, और बहुत बड़ा ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं। और उनके लिए भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द, मैंने 20 तारीख रखी थी उनकी, लेकिन वो मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह अब होगा उनका जश्न, हम मना रहे हैं इंशाल्लाह। तो जी, डॉक्टर नवाज कमल साहब। डॉक्टर फातिमा साहिबा ने जन्नत की तलाश से बहुत आगे का सफ़र किया, और उनकी तमाम तसानीफ को, उनके फ़िक्र फ़न को, उनकी असलूब को, उनके अंदाज़ तहरीर को, और उनके मोहब्बत भरे उन पहलुओं को, रोमानवियत को, और ऐसी उन तमाम चीज़ों का, खसूसियात का ज़िक्र किया जो कि हमें रहीम गुल के यहाँ मिलती हैं। असर हाज़र की बहुत बड़ी शख्सियत है रहीम गुल, और जन्नत की तलाश जो है वो तो हमारे PPSC में जाने वाले, या जितने भी हमारे प्रोफेसर या बाकी मुख्तलिफ शोबों में जाने वाले हैं, जब तक वो पढ़ नहीं लेते तो गोया उनकी तैयारी अधूरी रहती है। बिल्कुल तो सर, एक बड़ा बचा नाम, फरमा। तो रहीम गुल के हवाले से आपने बड़ी जामे गुफ्तगू की। जिस तरह के अभी नुसरत नसीम साहबा ने फरमाया कि इतनी बड़ी शख्सियत और इतनी ज़्यादा तसानीफ पर बहुत वक्त दरकार होता है, और आपने बड़ी कामयाब और खूबसूरत कोशिश की है कि उन सब को किसी न किसी हवाले से कोई कोटेशन दे के, किसी न किसी नमूने को पेश करके उनको खराज तहसीन पेश किया जाए। तो बहुत आपकी इस शुक्रिया काविश सर। को हम हदिया तबरीक पेश करते हैं, और आपकी इस कोशिश को सराहते हैं। आपने बहुत बहुत खूबसूरती से आपने इस मकाले को इख्तिताम तक पहुंचाया, और बहुत बहुत सारी दुआएं हैं कि आप इल्म मदद के लिए मजीद ऐसे काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत शुक्रिया जी। आमीन और सम आमीन, मैं बहुत शुक्रिया ये सर। भी कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब का कोई तहरीक का कोई प्लेटफॉर्म पर ये पहला प्रोग्राम था, तो उनको हम खुशामदीद भी कहते हैं। और माशाल्लाह इनका बहुत जो खुश। तर्ज बयां था वो बड़ा, उसमें रवानी थी, सलासत थी, फसाहत थी, जी और बर्जिस्तगी थी। तो ये बहुत प्लस पॉइंट होते हैं शख्सियत के। जैसा कि हम अभी सुन रहे थे कि मोहतरमा नुसरत नसीम साहबा के साथ हम सफ़र कर रहे थे, और सैयद अयाज मुफ्ती साहब के साथ हम फंक्शन एंजॉय कर रहे थे, तो इनके साथ हम ऐसे है, किताबों की सैर कर रहे थे। तो अभी ऐसे मैं है। चाहूँगा कि ये सैर करते करते अभी एक मुझे बात याद आई कि कल मेरे भांजे का, भाई के बेटे का निकाह था, बस एमरजेंसी किया है। तो जब उधर गए तो वो कहते हमें तो पता नहीं था ये क्या हुआ। मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता था। तो वो अमेरिका ने हमला किया है, रात को अली ने हमला कर दिया, तो ये शादी नहीं है, हमला ही हुआ है। तो इस तरह का बात दफा तवक्को होती है। तो इससे पहले हम अपने जहाज को उड़ाते हैं, अमेरिका से, पाकिस्तान से होते हुए मलेशिया पहुंच जाते हैं। मोहतरमा कुर्सी साहबा तैयार हैं एक खूबसूरत अफसाना पेश करने के लिए। मैं चाहूँगा कि वो अपना फन पारा पेश पेश फरमाइए करें। जी। तुलसिया अस्सलाम साहब। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये तमाम जो अकाबिर अदीब और शोरा बैठे हैं उनकी इजाजत से जी बिस्मिल्लाह। जी एक अफसाना कर रही हूँ। अफसाना है, अफसानचा है, या अफसाना या अफसानचे के दरमियान की कोई चीज है। बहरहाल हमारे माशरे की कहानियां हैं, और जी इसका उन्वान है वादी खुखार, यानी कांटों भरी वादी, वादी खुखार। जी जी अब आवाज है ना सही? जी, हम सलमा, आपको सुन रहे हैं। सलमा कभी तो इंसानों की सोबत में भी बैठ जाया करो। ये तुम हर वक्त क्या बेजान कागजों से दिल बहलाती रहती हो। अब फिर बैठ गई कि कोई अफसाना लिखने।
नास मारे तुम्हारे अफसानों को। अब उसने बेचारी को बददुआ दे दी, तुम्हें तो इंसान तो नहीं लगते। बस सादिया ने बेजारी से कहा, सादिया जिन्हें तुम बेजान टुकड़े कहती हो, असल रूह तो इन्हीं में है। सलवा ने लिखते हुए कहा, लिख रही होंगी कोई अफसाना। सलवा ने उसकी नकल की। पगली, जब ज़ाहिरी हकीकतें सामने हों तो अफसाने क्यों लिखें? सलवा ने कहा, हकीकत को लफ्जों का रूप देने की क्या जरूरत है? क्योंकि इसलिए कि बहुत से लोग, आपकी तरह के जो लोग हैं, वो हकीकत का शऊर नहीं रखते। तो सलवा ने समझाने के अंदाज में कहा, बस जी देख लिए आपके अफसाने, रोमांस नाम का तो कोई नाम ही नहीं है। रोमांस की कोई चीज नहीं होती आपके अफसानों में, कोई रंगीनी नहीं में। वो कैसा अफसाना कि जिसमें रोमान और रंगीनी न हो? सादिया ने टोपी चढ़ाते हुए कहा, और सलमा बेख्तियार के भोलेपन पर हंसी, कहने ये तो लगी, नीट से मेरी जिंदगी भी सरासर एक रोमान ही तो है। और कुछ देर वो दोनों रोमान के फलसफे पर बहस करते। सलमा जैसी हकीकत पसंद लड़की को जाहिल मुआशरे ने रूमानी जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया था, और वो सलमा एक रोमानी शय बनकर है। उसने माहौल से बगावत करने की कोशिश की कि पाँव में जंजीरें डाल दी। उसने सच बोलना चाहा तो उसकी जबान काट दी गई। उसने लोगों को आईना दिखाया तो उसे किरची किरची कर दिया गया। उसकी सोचों और फिक्रों पर पहरे बिठा दिए गए। उसके कुशादा वसीउल कल्बी उस कुशादर वसीउल कल्बी को आजादी और आवारगी का नाम दे दिया गया। उसकी अपनी सलाहियतों का एहसास उसने अपनी सलाहियतों का एहसास दिलाने की कोशिश की तो उसकी हौसला शिकनी की गई। अब जब भी कहीं से भी कोई अच्छा ख्याल उसके दिल में आता तो उसे बेदर्दी से कत्ल करना चाहता। और सलमा को उसके साथी के इंतखाब पर इतनी कड़ी सजा थी, उसकी पसंद और चाह को उन्होंने इतना बड़ा मामला और मसला बना दिया था। उसके अरमानों की लाश इज्जत की सूली पर चढ़ गई। उसके उस मासूम जुर्म से शराफत के मेयार की कच्ची दीवारें गिर गईं और वह खुद इन दीवारों के नीचे दब कर रह गई। उसके जुर्म की पादाश में उसको एक जाहिल, जट और गंवार लेकिन बड़े ताजस के पल्ले बांध दिया गया, जिसका काम हर वक्त एक बनीर की तरह पैसे ही गिनना था। उसको सलमा के मशागिर से बहुत चिढ़ थी। वो जब भी किताब लेकर बैठती तो वो ताजराना जहनियत का मुजाहरा करता। तो जब भी कलम कागज लेकर लिखने बैठती तो उसका वो कागज कलम उससे छीन लेता और अपनी जात की मौजूदगी का एहसास दिलाता, जो कि उसके एहसास कमतरी का एक रद्द अमल होता। हत्ता कि उसे सलमा के अखबार पढ़ने पर भी एतराज होता। सलमा अगर कुछ एहतजाज करती तो वो ओछे हथकंडों पर उतर आता और अपनी जहनियत के मुताबिक छोटी और हल्की बातें करने लगता। सलमा ने अपने को इस फजूल जाहिलाना माहौल से मुताबिकत करने की बड़ी कोशिश की और वो किसी हद तक कामयाब भी हुई, और उसने अपने ज़ौक़ को भुलाकर हालात से समझौता भी कर लिया। मगर उसके बावजूद भी इस शोहरे नामदार की शख्सियत खत्म न हुई। अतः मुताबिकत का नतीजा आखिर सामने आ गया और वो मोतियों की पाकीज़ा और खूबसूरत लड़की से निबाह कर सका। सच्चे मोती और उसे एक ही जैसे लगे। उसने अपनी महरूमियों उसने अपनी महरूमियों और कमजोर और पुरज़ोकियों का बदला जो है वो सलमा जैसी फरिश्ता से इस तरह लिया कि उसको उसके वालिदैन ने घर भेज दिया। सिवाय
अब सिवाय दावे के क्या रह गया था। जिंदगी मुसलसल दर्द बनकर रह गई। हर वक्त एक रिश्ता हुआ नासूर, जो बेमकसद और झूठी रिवायात का नागुज़ीर अंजाम था। सलमा इस वादी पुरखार में अपनी तकदीर का मातम करती रही और सोचती रही कि जब मुआशरे में इस किस्म के लोग होंगे तो न जाने कितनी ही सलमाएं इस वादी पुरखार में अपनी तकदीर का मातम करती रहेंगी। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत कुछ। यकीनन ये कुत्सिया कुत्सी साहिबा का ये जो अफसाना था, बड़ा अपने मौजू के एतबार से समाजी और हमारी माशरती रिवायतों में कुछ ऐसी चीज़ों का तज़किरा इसमें हमें मिलता है कि जो वाक़तन एक हकीकत है और इसे पहलू तही नहीं किया जा सकता। सलमा का किरदार एक बड़ा जानदार किरदार है और जिसने मुताबकत की कोशिश की और बहुत सारे मसाइल को झेला भी, सामना भी किया। और आखिर पे जो अफसाना निगार कुत्सिया साहबा ने ये जो बात की है, न जाने कितनी सलमाएं जो ऐसे हालात से टकराती हैं या ऐसे हालात को झेलती हैं। तो यकीनन ये आवाज़ एक मजमूई तौर पे पूरे समाज की आवाज़ बन जाती है। एक जो किरदार का जो मसला है वो मसला पूरे समाज का मसला सामने आता है। तो उन्होंने आपने इस मुख्तसर से अफसाने में उन किरदारों को खूबसूरती से निभाया है और आखिर पे जिस तरह मंटो एक सुई चुभो के चले जाते हैं, तो उसका जो अख्ताम किया है वो हैरत ज़ा है और सोचने पे मजबूर कर देता है। और औरत की मजलूमियत और हमारे माशरे के फरसुदा मसाइल और रवाजात और ऐसे बेजाज जो बंधन हैं उन पे एक तंज है, उनकी तरफ एक इशारा है। तो बहुत कामयाब और बड़ा खूबसूरत अंदाज, अच्छा असलूब। तो एक बेहतरीन शायरा होने के साथ साथ वो बेहतरीन नसर निगार भी हैं। मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत आला तख्लीकी फन पारा जो है नसर पारा पेश किया है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जनाब साहब। बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का। बस बड़ी शायरा क्या है, बस अभी तो हम अली बेई सीख रहे हैं अदब के मैदान में। आप सिर्फ बड़ी शायरा ही नहीं है, बड़ी नस्ल निगार भी हैं जी जी, और बिला माशाल्लाह शुबा। बड़ी तकवा निगार भी हैं, जी बड़ी जी मुहक्किक भी हैं, नकाब भी हैं और ये कहने के KPK का फख्र है, पाकिस्तान का फख्र है और बेशक जी, अल्लाह बेशक। ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ पा करे और आप अपनी किताब मुकम्मल करें जल्दी से। आपकी बीमारी का प्रोग्राम है तो फिर आप खुद ही देर कर रही हैं। तो अभी मैं चाहूँगा कि आज क्योंकि सरप्राइज बहुत दिए गए हैं मुफ्तना रुबीना शाहीन साहबा को, लिहाजा वैसे तो उन्हें जरूरत नहीं है, आज इतना कुछ उनको तरक्कियाँ मिल रही हैं, गेम बन रही हैं, जी जी यूनिवर्सिटी और माशाल्लाह से सामने काम में किरदारों में जिंदा है। तो अभी मैं चाहूँगा कि वो अपनी कोई गुजारिश के फनपारा अफसाना मुझसे सा कोई जाएगा या फिर अपनी कोई इस प्रोग्राम के हवाले से या कोई प्लानिंग के हवाले से जो भी मैंने तैयार किया है। क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि किस तरह बुलाऊँ, पेशावर यूनिवर्सिटी की बैन या अफसाना निगार या नावल निगार के शायर है या लाहौर चैप्टर की वुमेन की सदर। तो ये इससे हमारे पहले के हमारे जो दबिस्तान लाहौर है, लाहौर का फ़ख्र है, वो हमारे पेशावर का फ़ख्र है। इनकी हमारे यहाँ एक अपनी अहमियत है और ये बहुत सारे अदबी प्रोग्रामों इंशाल्लाह को कल ये लाहौर में निकल रहे धमाका कर रही हैं, हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में धमाके कर रही हैं, ये लाहौर में ही कर रही हैं। आरम साहब, जब समंदर की खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा होती है, तो खामोश समंदर की कल तकरीब पजीर रही है हाँ, और माशाल्लाह
یہ اصل میں نا بڑی بہت خوشی کی ہی بات۔ ایمرجنسی کوئی رکھا گیا ہے، بس اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ کل بتاؤں گا آپ کو، جی جی کیونکہ مجھے بالکل۔ خود نہیں پتا تھا جانے کا، تو ابھی میری گیلانی صاحب سے بات ہوئی ہے، تو پھر پروگرام کے بعد اچھا انشاءاللہ ہوں اچھا، گا۔ چلیے جی بہتر محترمہ ہو گیا۔ روبینہ شاہین صاحبہ۔ بہت شکریہ، قابل کے نہیں ہوں، لیکن لوگوں کی محبت اور جو مجھے ہے نا وہ واقعی ہی میرے لیے قابل فخر ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب سلامت رہیں۔ میں آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا کالم پیش کرتی ہوں، جی ہمارا جی مستقبل کیا ہوگا۔ ہوں 18 انگریزوں کا تسلط بر صغیر پر قائم ہوا تو اس ملک پر حکومت کرنے والے بلکہ بادشاہت کرنے والی قوم مسلمان ایک غلام قوم بن کر رہ گئی۔ مغل بادشاہ جو اپنی نسل پر ایک عیاش بادشاہت کی شکل اختیار کر چکے تھے، کسی بھی غیر قوم کے لیے بہت آسان تھا کہ بر صغیر پر آ کر قابض ہو جائے۔ بہادر شاہ ظفر جو مغل خاندان کا آخری بادشاہ تھا، وہ دور بھی انتہائی گرانی دور تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے شروع ہونے والی انگریزوں کی حکومت نے کچھ ہی سالوں میں آہستہ آہستہ اس ملک پر اپنی حکومت قائم کر لی اور بہادر شاہ ظفر کو بند میں ڈال دیا۔ اب ایک حاکم قوم کے لیے محکومی کی زندگی ایک بہت بڑی تبدیلی، شاید مسلمان اس وقت کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن بعد اور عیش پرست زندگی نے ملک کے حالات بدل کر رکھ دیے۔ کہتے ہیں انسان کو خدا اس کی منفس اور مرتبے سے نواز تو دیتا ہے، رکھتا ہے کہ ان مرتبے اور مقام کی حفاظت خود کرے، ورنہ آہستہ آہستہ وہ عہدہ وہ مقام اس سے واپس لے لیا جاتا ہے اور اس منصب کے کسی اور حق کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن انسان غافل ہے، خدا کی ان نوازشات سے جب بھی عروج آیا ہے اس نے خدا کو بھلا دیا۔ پھر وقت اور حالات بدل جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بے شک۔ بس ان دور میں غافل ہے، عزت میں بھی اللہ کو بھول جاتا ہے اور ذلت میں بھی وہ زنجیروں میں مسلمانوں نے بے شمار جنگیں لڑی گئیں، آزادی ایک صدی جنگ لڑی۔ علامہ اقبال نے مسلمان جدوجہد اور جوش و خروش ایک الگ مملکت اب دیکھا، ہندوؤں سے الگ بنایا جائے جہاں سے مسلمانوں کو ہر طرح مذہبی اور معاشرتی آزادی حاصل ہو، کیونکہ انگریزوں کی حکومت کے دور میں یہ بھی دیکھا گیا کہ مسلمان جنہوں نے صدیاں ہندوؤں کے ساتھ مل کر گزاری، اس دور میں انہیں مذہبی آزادی بھی حاصل نہیں رہی۔ کتنے بہادر پیدا کتنے شیروں کی قربانیاں ہوئیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ اقبال کے آپ کو تعبیر دینے کے لیے دن رات محنت کی اور اپنی صحت کی پرواہ کیے انہوں نے اس مملکت خدا داد کے لیے زندگی وقف کی، قوم کو ایک پلیٹ فارم پر دیا اور آخرکار 1947 میں پاکستان وجود میں آیا اور غلامی کی اس کالی رات کا خاتمہ ہوا۔ گاجر اور انسان بلکہ مسلمانوں نے سر کٹا کر اس چھوٹے سے ملک کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ خوف اور دہشت کے اس دور کا خاتمہ ہوا، لیکن کیا آج 88 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اس سٹیج پر کھڑے ہیں کہ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہی ملکت ہے جو ہم کے نام پر حاصل کیا گیا؟ کیا آج ہم وہ قوم بن چکے ہیں جس کے لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ کیا ہمارے حالات آج وہی حالات ہیں جن کے لیے ہمارے سرما بہادر کٹ کٹ کے گرے تھے؟ کیا ہم نے اپنے وقت کے ساتھ اپنے ملک کی ایسی ہی حفاظت کی جیسا کہ ہمیں کرنا چاہیے تھی؟ کیا ہمارا اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہے؟ کیا ہماری نسلیں اتنی اسلامی طرز زندگی سے ترویج پا رہی ہیں جس کا دعویٰ اس وقت کے بزرگوں نے کیا تھا؟
آج ہم کس وقت ہیں؟ مجھے اکثر لوگ ایک سوال کرتے ہیں ہمارا مستقبل کیا ہوگا، اور یہ سوال ایک سوال کی طرح تنزیہ بن کے رہ جاتا ہے، اور میں سوچ میں رہ جاتی ہوں واقعی ہمارا مستقبل کیا ہوگا، نہ صرف سیاسی بلکہ معاشرتی اور معاشی بھی۔ واقعی ہم اس نئی صدی میں کس طرف سفر کر رہے ہیں؟ معاشرتی طور پر ہم اس طرز زندگی بالکل بھول چکے ہیں۔ بیراروی اور انگریزی کلچر ہمارے معاشرے میں حد سے زیادہ شامل ہو چکا ہے۔ ہمارا معاشرہ بیراروی کا شکار ہو چکا ہے۔ طور پر پاکستان کی بدحالی ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ ضروریات کی زندگی ناپید ہے۔ پیسے کی شرح زیرو کی طرف جا رہی ہے، اور عوام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے متاثر ہوتے جا رہے ہیں۔ روٹی تو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے ملک میں خطرناک بحران چل رہا ہے، لیکن شاید ہی کوئی جو ہمیں وقت کے اس خطر سے نکالے گا۔ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے کہ خدا کے قہر بھی ہم پر سیلاب اور زلزلوں کی شکل میں نازل ہوتی ہے۔ سب سے بڑی آزمائش تو ہم حکمران ہیں، جو ہم پر حکومت تو کرتے ہیں لیکن ہمیں ان خوفناک حالات سے نکال نہیں سکتے۔ لیکن شاید ان سب حالات کی بڑی وجہ ہمارے اپنے ہی اعمال، اسلام کے اصولوں کو ہم بھول چکے ہیں، اور زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہم نے اپنے آسان راستے اپنا لیے ہیں، جس سے زندگی مزید خطرناک صورتحال کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ غلامی کے اسیروں کی یہی ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس اس کی سزا ہے۔ سچ ہے ہم حق بھول چکے ہیں، اسی لیے ہم ان حالات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں جیسی عوام ایسا حکمران۔ ہمیں اپنا مستقبل خود دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگیوں میں اسلام کے اصولوں کو داخل کرنا ہوگا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ خدا تعالی ہمیں اس نقطے پر سوچنے کی توفیق عطا کرے۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ۔ محترمہ ربینہ شہین صاحبہ، آپ نے بہت خوبصورت کالم پیش کیا جو دو حصوں پہ مشتمل تھا۔ ایک تو تاریخی تناظر میں جو تاریخی مطالعہ ہے، آپ نے تاریخ کو ساتھ لے کے چلے ہیں، ماضی کو ساتھ لے کے چلے ہیں، ماضی سے حال تک آپ کا سفر اس میں ملتا ہے بڑی کامیابی کے ساتھ، اور ان تمام مسائل اور ان تمام حادثات اور حوادث اور آفات ارضی و سماوی کو لے کے، اور ان کے جو اسباب ہیں آپ نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا، نشاندہی کی۔ اس کے دوسرے حصے میں جو آپ نے ایک کویسچن مارک چھوڑا ہے، سوالیہ نشان ہے، وہ یہ ہے کہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جس میں آپ نے بار بار کیا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنے پہ اور ہمارے جو اسلامی اصول ہیں، جو ہماری اسلامی روایات ہیں، ان سے دور ہونے اور دوبارہ ان کو اپنانے اور اپنی بہتری کی طرف گامزن ہونے کا اس میں ایک درس موجود ہے۔ آپ کا ایک اشارہ اس طرف ہے جو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے قاری کو۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ نے ماضی سے حال اور پھر جو مستقبل کی طرف اشارہ کیا ہے، حکمرانوں کا بھی ذکر کیا، تو گویا یہ کالم جو ہے یہ 24 کروڑ عوام کی نمائندگی اور ان کے دل کی آواز ہے، جو آپ کے قلم سے نکلنے والے یہ الفاظ ہیں بڑی قیمتی ہیں اور یقیناً سچائی اور حقیقت میں مبنی ہے، اور اس کا تقاضا کرتے ہیں جو حالات موجود ہیں۔ یہ جو آواز ہے یہ زبان خلق ہے، نکارہ خدا ہے۔ آپ نے بہترین انداز میں اس کو بیان فرمایا، اور اس کو ماضی، حال اور مستقبل تک لے کے گئے۔ مستقبل کے لیے آپ نے ایک دعوت فکر دے کے اس کو چھوڑا، اس کا اختتام کیا ہے۔ تو بہت خوبصورت اور ہر لحاظ سے بھرپور یہ کالم تھا جو آپ نے پیش کیا۔ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی۔ اچھا، اب مجھے محترم جناب ڈاکٹر سید اصغر قاضی صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو جی جی۔ ایک عظیم تحریر کار کو ایک عظیم تحریر کار سننے کے لیے موجود ہے۔
तो इसका फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहूँगा कि दावत दें मोहतरम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद नवाज कामल साहब को कि वो भी अपनी निगारिश को अपना फनपारा पेश करें, तो उसका फिर तबसरा इंशाल्लाह फिर काजी साहब। जी जी बेहतर, बहुत शुक्रिया जनाब काजमी साहब का बार दीगर शुक्रिया आपका और मोहतरमा रुबीना शाहीन साहिबा का तमाम शुरका है हमारे आज के इस हम सुखन सास में। तो मैं आज अरहम साहब इस पे आवाज़ आ रही है जी, आवाज़ पे बात करूंगा, फिर मैं आवाज़ आ रही है तो फिर आवाज़ पे बात करता हूँ। आवाज आ रही है? अभी मोहतरमा नुसरत नसीम साहबा अगर सुन रही हैं तो जी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि उनके किताब के हवाले से हमने प्रोग्राम किया था, तो उनके तब से जरा कम आए थे, तो उनको गिला था कि मेरी किताब पर उतनी बात नहीं हुई जितनी दूसरी किताबों पर। तो मैंने उन्हें कहा था कि जनाब डॉक्टर मोहम्मद नवाज कंवर साहब आपकी किताब के हवाले से एक चर्चा लिख रहे हैं और इंशाल्लाह कुछ दिनों तक जैसे ही वो इजी हैं तो वो भेज जी देंगे। जी तो अभी ज़रूर। वो मौजूद हैं, तो अगर वो मुझे इंशाल्लाह। मिल नहीं रहा जब वो ऑनलाइन थी तो अच्छा बात हो अच्छा जाती, तो अभी अगर दोबारा आती हैं तो मैं रिकॉर्ड पे लाने के लिए कह रहा हूँ जी कि बेहतर। ज़रा तुम हाँ हौसला हाँ, ज़रूर जी, मैं इंशाल्लाह उस पर ज़रूर बात करूँगा। बल्कि कुछ हिंट्स मैंने लिखे थे तो उर्स पाक की तकरीब में शामिल था, तो वहाँ पे पेश नहीं कर सका, हालात ऐसे थे, कुछ माहौल था, तो तफसीली मैं इंशाल्लाह पेश करूँगा, ज़रूर करूँगा। तो आज मैं ये एक तहरीर है, नसर लतीफ़ है, एक फन पारा है, तो आवाज़ के नाम से है। ये आवाज़, शब्द, सदा, आहंग, मुख्तलिफ जिसकी सूरतें हैं, जिसके नाम हैं, एक हकीकत है। ये आवाज़ एक हकीकत है, इस कायनात में आवाज़ बुनियादी अहमियत की हामिल है। आवाज़ ज़िंदगी की अलामत और किसी वजूद की दलील भी है। आलम आबो गिल में आवाज़ हयात की पहली कड़ी है। बच्चा रोते हुए अपने आने का ऐलान करता है, और इस दुनिया की चहल पहल में इंसान वक्त के साथ वक्त मुकर्ररा तक अपने किरदार और गुफ्तार के साथ रहता है। लोग बचपन से मुख्तलिफ आवाज़ें सुनते हुए बुढ़ापे का सफ़र तय करते चले जाते हैं। काबिल गौर बात है कि ये अलामात, हरूफ, अल्फाज और जुमलों ने जो सूरतें इख्तियार की हैं, उनके पीछे सदियों का तयशुदा सफ़र है। क़ुव्वत गोयाई इंसान पर अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते मालिक की एक बड़ी अता है। तमाम मखलूक़ात की अपनी अपनी ज़बानें और आवाज़ें हज़रत इंसान को वर्ता हैरत में डाल देती हैं। आवाज़ एक नेमत खुदाबंदी है। इस आलम रंगबू में आबशारों की आवाज़ें, झरनों का शोर, बादलों की घन गरज, तेज़ हवाओं का शोर, आंधी और तूफ़ानों के शोर, बारिश के कतरों की खफीफ और मुतरन्नम आवाज़ें, कोयल की कूक, बुलबुलों की चहचहाहट, झोंकों की सनसनाहट, अशजार के गिरते हुए पत्तों की आवाज़ें, बिखरती कलियों पर बुलबुल का नोहा, रेगजारों में हुदी खानों का अंदाज, दरियाओं में नाव का, पानी के बहाव का, समुद्रों में जवार भाटा, लहरों का जोशो खरोश, और बकौल गालब गालब शरीर खामा नवाए सरोश है, हमें दावत फ़िक्र देती है। जैसे किसी पैदा होने वाले की आवाज़ उसकी हयात का सबूत है, ऐसे किसी बीमार के लिए किसी तीमारदार के शुभ शब्द, अच्छे अल्फाज हौसला और हिम्मत की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और उसके लिए ज़िंदगी बख्श साबित होते हैं। जमादात, नबातात, हैवानात और इंसान सब आवाज़ों से मुज़य्यन किए गए, उनको लुत्फ़ अता हुआ। कहीं संग्रेज़ों ने कलमा पढ़ा तो कहीं आब ज़मज़म हुआ, कहीं अस्तून हनाना ने आहोजारी की तो कहीं असनाम काबा ने नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनते ही सजदा रेजी की। आवाज़ धड़कने कल्ब है, लहू की रवानी है, नेज़े पर कुरान नातिक की आवाज़ सदाए हक, ईमान दिल काबा जाँ की हैसियत रखती है। इबादत गाहों में देखिए, मसाजिद में अजानें, मंदिरों में घंटियाँ, चर्च का टल, शंख की आवाज़, गुरुद्वारों के भजन, समातों का रिज़्क हैं तो रूहों की तस्कीन भी हैं। यही आवाज़ें मुख्तलिफ अंदाज में जीने का भरम और आखिरत का तोशा करार पाती हैं।
جیسے کسی انقلابی قیدی کی مثال کہ وہ جیسے پا بجولاں ہو، ان بیڑیوں کی صداؤں میں مست ہو جس کے پاؤں میں ہے شور زنجیر سلاسل، حوصلے اور امید کی آوازیں اہل زنداں کو نئی زندگی عطا کر دیتی ہیں۔ بانسری کی لے روحوں کے لیے کیف آفریں اور سرشاری کا باعث ہے، تو کہیں گھنگروؤں کی زبان صدائے حق حق ہے۔ بے جان اور خشک لکڑی اور دیگر اشیاء جب بول پڑے تو درد و سوز کے چشمے بہہ نکلتے ہیں۔ جلال الدین رومی کیا خوب لکھ گئے: خشک تارو خشک مغزو خشک پوست، از کجا می آید این آواز دوست، کہ یہ تار بھی خشک، مغز بھی خشک اور لکڑی خشک، لیکن میرے دوست کی جو آواز آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ آواز خاموشی کے تعاقب میں ہے، آواز اسرار معرفت ہے، آواز حقیقت و مجاز کے حوالے سے بلیغ معانی، گہرائی اور استعاراتی عمل ہے۔ تلاوت کلام پاک ہو، حمد و نعت ہو، قوالی ہو یا عارفانہ کلام، خوش الہانی کا تقاضا کرتے ہیں۔ لہن داؤدی، سحر بیانی، شیریں گفتار، حسن تکلم، نغم و سرود، سوز و ساز ایک آہنگ کے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، اور رومی فرماتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ اس کا قول دراصل خدا کا قول ہے، اگرچہ وہ اللہ کے بندے کے حلق سے نکلا ہے، لیکن آواز خدا کی ہے۔ آواز سے حیات ہے اور آواز سے ہی اختتام ہے اس زندگی کا۔ آواز جادو ہے اور سحر تسخیر قلب و جاں کا سامان بھی۔ اور سب سے پہلی آواز عالم ارواح میں مالک کون و مکان کی رسیلی اور میٹھی آواز تھی جو روحوں کی سماعتوں کو سرشار کر گئی۔ الست بربکم کی صورت میں تھی۔ ارواح نے اس آواز کو سنا اور قالو بلا کہا۔ عالم ارواح سے عالم آب و گل تک مالک کل کی رسیلی میٹھی آواز جو ارواح نے اپنے کانوں سے سنی، آج بھی سرشاری، بے قراری اور وقت وصال ایسی نغمہ سرمدی کی طلبگار ہیں، اور اسی آواز میں آج بھی تلاش و سرگرداں ہیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ واہ۔ یہ شور میرے موبائل میں ہے کہ آپ کے ادھر سے شور آ رہے ہیں کچھ؟ ہیلو، یہ کہیں نہ جی شور کی آواز ہے بہت زیادہ، تو یہ میرے موبائل میں کچھ فرق ہے یا آپ کے پروگرام میں شور ہے؟ ارے پروگرام اس میں تو شور نہیں آ رہا۔ پروگرام میں شور نہیں آ رہا، آپ کا تبصرہ آ رہا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں پتہ نہیں آواز آ رہی ہے وہ کی۔ تو ابھی آپ سنیں گی محترم جناب اصغر کاظمی صاحب کا تبصرہ، جو فرمائیں گے جناب ڈاکٹر نواز قمر صاحب کے آج کے مقالے کے بارے میں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت عمدہ نثر پارا ڈاکٹر نواز صاحب سے سنا، اور ایک حقیقت کی آواز ایک ایسی چیز ہے جو زندگی کی علامت ہے۔ جبھی تو شاعر نے کہا تھا نا کہ ہم آئے تھے دنیا میں روتے ہوئے، گئے تو جہاں کو رلاتے ہوئے۔ انسان جب اس کائنات میں آتا ہے تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی آواز یعنی رونے کی آواز سے اپنی زندگی کا پتہ دیتا ہے، بتاتا ہے۔ وہ اپنی آواز سے جو باہر موجود ہوتے ہیں ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس کے عزیز و اقارب۔ آواز زندگی ہے، آواز کے بغیر زندگی کا وجود ناممکن ہے۔ آپ دیکھیے پتوں کی سرسراہٹ میں، دریاؤں کی روانی میں، موجوں کے تلاطم میں، آبشاروں کے شور میں، پرندوں کے چہچہاہٹ میں، بلبل کے نغمے میں، آپ کو ہر جگہ آواز ایک خوشنما تعلوم ہوتی ہے۔ آواز ایک ایسی حقیقت ہے جو جاندار ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ
ڈاکٹر نواز صاحب نے نہایت عمدگی کے ساتھ یہ بتا دیا کہ آواز ایک ایسا خداوند قدوس کا عطیہ ہے جو زندگی کا پتہ دیتا ہے، اور جب یہ آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں تو یوں سمجھیے زندگی اپنا وجود کھو دیتی ہے، زندگی کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آواز زندگی کی آواز ہے۔ ڈاکٹر نواز صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے بہت عمدگی کے ساتھ آج سرکارے میں آواز کی اہمیت و افادیت سے ہمیں ان الفاظ کے ساتھ بہت کرنے والا بہت شکریہ کاظمی صاحب، آپ کے خوبصورت الفاظ خوبصورت آواز کی صورت میں مجھ تک پہنچے، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ آپ بہت عمدہ سننے کو ملی آپ کا نثر۔ بہت شکریہ جناب افضل قاضی صاحب۔ ابھی اختتام پر ویسے تو خلاصہ نہیں بنتا لیکن میں کوئی چیز پیش کرنے کی بجائے میں چاہ رہا ہوں کہ آج جو وقت ہے نا وہ وقت دعا ہے، تو اس لیے کچھ کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن وہ زیادہ ٹائم گیم نہیں، 1-2-1.5 پیج ہے تو 2 منٹ صرف لگیں گے، لیکن میں ڈاکٹر نواز قمر صاحب سے معذرت چاہوں گا کیونکہ اب وہ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ چیز ایسی ہے جو ابھی میرے ذہن میں خیال آیا کہ جو اس وقت ہمارا جو چل رہا ہے نا وقت دنیا پوری دنیا میں، وہ وقت دعا ہے، تو اس لیے دعا کے چند الفاظ ہیں جو میں نے اس کتاب میں لکھے ہیں، یہ روشنی کے رنگ میں، وہ میں پیش کرنا چاہوں گا، جس کا عنوان ہے دعا کی فضیلت، اہمیت، آداب اور اوقات قبولیت۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان پاک ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں میں قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی آواز کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ القرآن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بھی عبادت ہے، سنن نبی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ اللہ پر توکل کرو مگر پہلے اپنی نیند کو باندھ دو۔ گویا انسان کو اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ محنت و کاوش کرنی چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی کی امید کامل ایمان کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ دعا مانگنے کے آداب ملحوظ خاطر رکھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ جب بھی دعا مانگی جائے تو اخلاص، نیت اور پوری توجہ اور یقین سے مانگے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے کا ارادہ بھی ختم کریں، پہلے اپنے لیے اور پھر دوسروں کے لیے کامیابی اور گناہوں کی بخشش طلب کریں اور اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، اور ظاہر ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرما لے تو دین اور دنیا کی کامیابیاں سمیٹ لیتا ہے۔ دعا کی قبولیت یوں تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی رحمت جب جوش میں ہوتی ہے تو وہ انسان پر فضل و کرم کے سنہری لمحے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب ان سنہری لمحوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وہ اکثر اوقات یہ ہوتے ہیں کہ جب اذان اور قامت کے درمیانی لمحات ہیں، تہجد کے وقت، فرض نماز کے بعد، جمعہ کے دن کی ایک خاص سنہری گھڑی، سجدے میں، سحری کے وقت، روزے کی حالت میں، شب قدر میں، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد، سفر میں، عرفہ کے دن، آب زمزم پیتے وقت، میدان جنگ میں اور بارش برستے وقت نہایت موزوں ترین ہے۔ اللہ پاک ہمارا سینہ کھول دے، ہمارا کام آسان کرے اور زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ ہماری بات سمجھی جا سکے اور ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو اپنی رحمت، کرم، فضل اور کامیابی سے ہمکنار کر، بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کا سب سے بڑا بادشاہ ہو۔ بہت شکریہ۔ تو اب میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کو اختتام کے حوالے سے، کیونکہ افضل قاضی صاحب کچھ ٹائم اس بیچ میں شامل نہیں تھے، تو میرا خیال ہے کہ اختتام پر اگر ڈاکٹر محمد نواز قمر صاحب، کیونکہ انہوں نے ہر نگارش سنی بھی ہے اور اس پر تبصرہ بھی کیا ہے، تو پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اوور آل ایک مختصر ترین جائزہ پیش کرتے ہوئے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں اور پھر انشاءاللہ
असर काजी साहब आज की प्रोग्राम के इख्तिताम पर दुआ फरमाएं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जनाब काज़मी साहब से ही आगाज़ हुआ था, तो उन्होंने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में जो फिक्शन के हवाले से बड़ा एक मुदल्लल और बेहतरीन अंदाज में अपना मकाला पेश किया। यकीनन ऐसे मकाले, ऐसे प्रोग्राम की ज़ीनत होते हैं। उसके बाद इतने फाजिल मकाला नगार थे जिन्होंने अपने अपने नसर पारे पेश किए, रिपोर्टाज पेश किया। नुसरत नसीम साहबा, डॉक्टर फातिमा साहिबा, मुतवा रबीना शाहीन साहबा या मुफ्ती साहब, तो सब ने आज के हमारे इस प्रोग्राम में आपने ख़ास असलूब और अंदाज से जो भी पेश किया बाकमाल था, साथ साथ उनके तबसरा भी होता रहा। तो मजमूई तौर पे ये प्रोग्राम एक ऐसी धनक बन जाता है जिसके रंग इतने बाकमाल होते हैं। इसके अंदर इंशाइया भी है, अफसाना भी है, इसमें नावल पे भी बात हो रही है, नावलेट पे भी हो रही है, सफ़रनामे पे भी हो रही है। तो ये बहुत सारे रंगों से एक ऐसा गुलदस्ता तैयार होता है ऐसे फूलों से, जिसकी खुशबू जो है फिर वो यकीनन हवाओं के दोष पे तमाम महसूस भी करते हैं और सुनते भी हैं, देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं। और अदबी लोग इन चीज़ों को जो इनसे हासिल हासिल करते हैं, महसूस करते हैं, वो दूसरों से यकीनन कुछ मुख्तलिफ होता है। तो आज का प्रोग्राम हर हवाले से बड़ा शानदार और कामयाब रहा। जनाब अरब रुहान साहब, आपकी जो है वो कामयाबी माशाल्लाह, आप एक सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद आप ये छठा प्रोग्राम है। मोहतरमा रुबीना शाहीन साहबा की निज़ामतकारी आपके साथ साथ, और इतनी मसरूफियात में भी जो आप इसको लेके चल रहे हैं, तो ये यकीनन एक बड़ी अदबी खिदमत है। तो आपको भी मुबारकबाद पेश करते हैं और आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं और बहुत सारी दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया। सलामत रहे सब। जी बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर साहब, अपनी बेपनाह मसरूफियत से आप वक्त निकालते हैं और हर प्रोग्राम में भरपूर टाइम देकर उसके शुरू से आखिर तक ये कह लें कि हमारी सरपरस्ती फरमाते हैं। आपकी अमल का, आपकी तवज्जो का और आपकी तबसरों का बहुत शुक्रिया। मैं जी चाहूँगा कि नवाज। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मोहतरम असगर काज़मी साहब दुआ फरमा दें, क्योंकि जितनी दुआ की आज इसमें ज़रूरत है पूरी दुनिया को। जी 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 शायद अमन के दौर में शायद उतनी नहीं होती, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में एक बेचैनी और इज़्तिराब है। तो अल्लाह ताला हम सब पर रहम करें। तो असगर काज़मी साहब दुआ फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। या इलाही, हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल चाहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा पर बहुत सख्त वक्त है, मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक अता फरमा। इलाही, मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा, कुफर की कुव्वतों को कमज़ोर और तबाह बर्बाद फरमा। इलाही, जो भी मुसलमान बरसरे पैकार हैं, अपनी दीन के लिए, अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए, अपनी जान माल की हिफाजत के लिए, इलाही उनकी गैबी मदद फरमा। जिस तरह के बदर के मैदान में तूने कम तादाद को दुश्मन के मुकाबले में फतह अता फरमाई, इलाही आज फिर हम कमज़ोर हैं। हम दुश्मन के मुकाबले में ईमानी क़ुव्वत तो रखते हैं, लेकिन अफरादी क़ुव्वत या दीगर साइंसी चीज़ों के मुकाबले में हम उनसे पीछे हैं। लेकिन तेरी नुसरत हमारे साथ होगी तो उम्मत मुस्लिमा हर मैदान में कामयाबी हासिल कर सकती है। या इलाही, हमें अमन व सुकून अता फरमा, मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक अता फरमा, और हर मैदान में उन्हें दुश्मनों पे गलबा और क़ुव्वत अता फरमा। या इलाही, हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल चाहे दूर मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही, जब ज़माने बाहर आए प्यास से, साक़ी कौसर चाहे दूध व अता का साथ हो। या इलाही, ये मैशर से जब झुलसे बदन, दामने सरकार की ठंडी हवा का साथ हो।
یا الہی ہمارے اعمال جب کھلنے لگے ساتھ دینے والے پیارے مصطفیٰ کا ساتھ ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ سر، مہربانی. انشاءاللہ ایک اچھی دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. آج پروگرام نمبر 106 تھا. کل اوپن ہے، منگل ہے اور اوپن مشاعرہ ہوگا. اور پرسوں کتابوں کی رہنمائی ہے، اس کی فلائر ابھی آپ کو شیئر کر دوں گا اور PDF بھی. تو انشاءاللہ پھر پرسوں کتابوں کی رہنمائی میں زیادہ ملاقات ہوتی ہے. تو آپ سب کی اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خدا یا اللہ